السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول یارم بائی سمیرہ حمید کی یہ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ نمبر 15 ہے۔ وہ لاہور آ گئی اور یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی کہ گھر ایسے سجا تھا جیسے کوئی اہم شخصیت آ رہی ہو۔ اس کا نیا کمرہ بے انتہا خوبصورت سجایا گیا تھا، لیکن وہ کمرہ اس نے حماد کو ہی دے دیا اور خود اپنے اور دادا کے کمرے میں ہی رہی۔ دانیہ کی منگنی ٹوٹنے کی خبر تو اسے مانچسٹر میں ہی معلوم ہو چکی تھی۔ واپس آ کر اندازہ ہوا کہ خاندان سے تعلقات بھی برائے نام ہی رہ گئے ہیں۔ سب گھر والوں کو اس کے زخمی ہونے کے بارے میں دادا نے بتا دیا تھا، گولی لگنے کا نہیں۔ دادا اکیلے ہی اسے ایئرپورٹ لینے آئے تھے اور وہ سمجھی نہیں کیونکہ انہیں اسے گلے لگا کر بہت رونا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیوں اتنا رو رہے ہیں۔ ابھی تو وہ ٹھیک ہوئی تھی۔ اسے دادا کی ہر حرکت مشکوک لگ رہی تھی، بلکہ اسے دادا سے ہی ڈر لگ رہا تھا۔ یہ اتنا وقت اس کے دور رہنے کا اثر تھا یا زخمی ہونے کا؟ دادی اور اماں اس کے ساتھ گھر کا اکلوتا لاڈلا والا سلوک کر رہی تھیں۔ اس کے آنے کے 3 گھنٹے کے اندر ہی ایک جنگ چھڑی حماد، علی اور دانیہ کے درمیان، اور دانیہ سب چیزیں لے کر اپنے کمرے میں قلعہ بند ہو گئی۔ ان تینوں نے اس کا سامان کھول کر خود ہی سب کچھ نکال لیا تھا۔ 3 گھنٹے بھی پتہ نہیں وہ کیسے رکے رہے۔ اب حماد دانیہ کو دروازہ توڑ دینے کی دھمکی دے رہا تھا اور دانیہ یہ ثابت کر رہی تھی کہ وہ تو پیدائشی بہری ہے اور گونگی بھی۔ خیر، مزید چند گھنٹے لڑنے کے بعد آخرکار وہ طے کر پائے کہ کیا کس کا ہے۔ اسے آئے 1 دن بھی نہیں ہوا تھا کہ اس نے سنا دادی اور اماں کسی فیملی کو گھر بلانے کی باتیں کر رہی تھیں۔ اس نے بہت آرام سے خود کو واش روم میں گرا لیا اور یہ ثابت کر دکھایا کہ اس سے تو چلا بھی نہیں جا رہا، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہے اور وہ بات کرنا ہی بھول جاتی ہے۔ دادا البتہ زیر لب ہنسے، جسے دیکھ کر اس نے سوچا یہ اپنا شہریار تیار کر کے بیٹھے ہیں۔ ایک تو شہریار دادی اور اماں کے پاس بھی ہیں۔ اس نے اور عالیان نے ان سب معاملات پہ بھی بات نہیں کی تھی۔ امراہ نے اس لیے کہ فی الحال وہ کچھ بگاڑنا نہیں چاہتی تھی، اسے تھوڑا وقت چاہیے تھا اور عقل مندانہ حکمت عملی اپنانی تھی۔ وہ یہ سب واپس جا کر کرنا چاہتی تھی۔ معاملات ظاہر ہے ویسے ہی پیچیدہ تھے جیسے پہلے تھے، فرق صرف یہ تھا کہ اب عالیان اس کے ساتھ تھا۔ پہلے تو اسے دادا کو منانا تھا۔ عالیان نے اسے بتایا تھا کہ دادا کی اور اس کی بات ہوتی رہی ہے، اور امراہ نے یہی سوچا کہ جیسی صورتحال چل رہی تھی دادا کسی سے بات تو کر ہی سکتے تھے، عالیان سے بھی، اور یہ اسے کوئی ایسی بڑی بات نہیں لگی تھی۔ تم سے ملنے کچھ لوگ آ رہے ہیں۔ جس بستر پہ وہ معذور ہونے کا ڈرامہ کی یہ دراز تھی، وہاں اس کے پاس اس کا ہاتھ پکڑ کر دادا نے کہا، لیکن میں تو چل بھی نہیں سکتی، کیسے ملوں گی؟ آپ بھول رہے ہیں برازیلا میں مجھے گولی لگی تھی۔ گولی سمجھتے ہیں آپ؟ ہاں، گولی مطلب گولی ہی، دادا ہنسے۔ تو گولی کھانا کوئی آسان ہے؟ اتنی تکلیف رہتی ہے میرے شانے میں، اور چلتی ہوں تو بری طرح سے چکر آتے ہیں۔ مانچسٹر سے لاہور میں صرف آپ کے لیے آئی ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ٹھیک ہو گئی ہوں۔ مجھے بیماری سمجھا جائے دادا۔ وہ بیمار کے کمرے میں آ جائیں گے۔ دادا اس کے انداز سے محظوظ ہوئے۔ ہو سکتا ہے اس وقت میں سو رہی ہوں۔ وہ نیم درازی سے لیٹ سی گئی۔ جب تم جاگ رہی ہوگی وہ تب آئیں گے۔ میرے کمرے سے دوائیوں کی بو آتی ہے، مجھ میں سے بھی۔ ایسے موقع پہ سادنا کہتی ہے، چھی چھی۔ برا منہ بنانے میں اس نے سب بروں کو مات دے دی۔ ہی ایسے موقع پر دادا یہ کرتے ہیں۔ دادا کتنی ہی دیر ہنستے ہی رہے۔ تو میں ان مہمانوں کو انکار کر دوں کہ تم نہیں ملنا چاہتی؟ بالکل، پھر کبھی صحیح۔ وہ کبھی جو کبھی نہیں آئے گی۔ پھر کب؟ تم مانچسٹر چلی جاؤ گی، شٹل کاک میں لیڈی مہر کے پاس۔ وہاں وہ تم سے تمہارا ہاتھ تو نہیں مانگیں گی نا؟ اس نے چونکنے میں وقت لیا کیونکہ بات دیر سے سمجھی۔ آپ مذاق کر رہے ہیں؟ نہیں امراہ، اب مذاق نہیں۔ انہوں نے افسردگی ملی سنجیدگی سے کہا، سنو میری پیاری، مانچسٹر سے 2 لوگ، لیڈی مہر اور ان کا بیٹا عالیان، آج صبح لاہور آ چکے ہیں اور اس وقت ہوٹل میں ہیں، اور ابھی میں انہی کے ساتھ چائے پی کر آ رہا ہوں اور کچھ ہی دیر میں مجھے ان کے پاس واپس جانا ہے۔ کل دن میں عالیان ہمارے گھر آئے گا۔ امراہ کے دیکھنے اور سننے کے انداز میں بے یقینی تھی۔ آپ کیا کر رہے ہیں دادا؟ اس نے سہم کر پوچھا۔ اس کا رنگ پیلا پڑ گیا اور اس کے شانے میں تکلیف اٹھی اور بڑھنے لگی۔ وہ سب جو اب میں تمہارے لیے کر سکتا ہوں۔ مجھے تمہیں کچھ باتیں بتانی ہیں امراہ۔ تم جانتی ہو کہ میری ماں اس لیے مر گئی تھیں کہ انہیں سانپ نے ڈس لیا تھا اور ان کا بروقت علاج نہیں ہو سکا تھا۔ ہم سب بہن بھائی ان کے گرد جمع ہو کر رو رہے تھے اور میں دیکھ رہا تھا کہ کیسے موت ان کی سفیدی کو سیاہی میں بدل رہی ہے۔ وہ میری زندگی کا سب سے دردناک وقت تھا، اور دوسرا دردناک وقت وہ تھا جب تم میرے سامنے بیٹھی رو رہی تھیں۔ امراہ، تمہیں بھی سانپ نے ڈس لیا تھا اور زہر تمہاری آنکھوں سے پھوٹ رہا تھا۔ وہ سنگچور تھا اور اس کا زہر تمہاری رگوں میں دوڑتا مجھے دکھائی دینے لگا تھا۔ تمہاری صورت کی سیاہی نے میری آنکھوں کا نور جذب کرنا شروع کر دیا، اور میں جان گیا کہ بروقت علاج نہ ہوا تو کون تمہیں مرنے سے بچا سکے گا؟ کوئی بھی نہیں شاید۔
میں نے عالیان کے لیے لیڈی مہر سے بات کرنا چاہی، لیکن مجھے سادنا نے بتایا کہ عالیان اور ویرا شادی کر رہے ہیں۔ میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ میں عالیان سے بات کروں، لیکن میں نے خدا کی حضور اپنی بات رکھ دی۔ تمہارا تریاق عالیان ہی ہے۔ حقیقتاً یہ مجھے اس وقت معلوم ہوا جب میں نے برازیلا میں اس سے بات کی۔ پہلی گفتگو کے بعد دوسری گفتگو 1.5 گھنٹے کے بعد ان کے درمیان ہوئی۔ دادا نے عالیان کو فون کیا تھا۔ تمہیں بہت حیرت ہوگی میری بات سن کر، لیکن اگر تم یہ یقین رکھو کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے ایک دم سے تمہیں اپنے دل کے بہت قریب پایا ہے، اتنا ہی قریب جتنی امرہا ہے۔ میں ان احساسات کی قدر کرتا ہوں جن کے زیر اثر تم اس حالت میں نظر آ رہے ہو۔ میں ایک بوڑھا انسان ہوں، میری سوچیں بھٹک جاتی ہیں، لیکن میری ایک سوچ تم پہ آ کر ٹھہر گئی ہے کہ میں نے تم جیسے انسان کے بارے میں امرہا کی باتیں لاپرواہی اور تنفر سے کیوں سنی۔ میں نے اس بات کو معمولی کیوں جانا جب اس نے کہا کہ تم ایک اچھے انسان ہو۔ عالیان خاموشی سے سب سنتا رہا، اور حقیقت یہ تھی کہ اسے اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ دنیا میں وہ اپنی عظمت کی دھاک کس پہ بٹھا چکا ہے۔ اسے صرف ایک ہی دکھ تھا کہ جو پیغامات اس کے لیے لکھے گئے اس نے وہ نہیں لیے، اور جو ہاتھ اس سے چھوٹ گیا اس نے وہ مضبوطی سے پکڑ کیوں نہ لیا۔ اس وقت اس پہ اپنی ذات کی ساری پستیاں اور خرابیاں عیاں ہو گئیں، اور اس نے اپنی ساری بدصورتی دیکھ لی۔ کبھی کبھی ہم بوڑھے کچھ باتیں دیر سے سمجھتے ہیں۔ دادا نے آخری بات کی جو ایک پچھتاوے کا احساس لیے ہوئے تھی۔ تم نے مجھ سے کہا کہ انسانوں کی ہجوم میں تم ایک ایسا انسان ملا جس کی آنکھ میں رحم دلی اور اخلاق میں نرمی ہے۔ میں یہ کیسے بھول گیا کہ ساری زندگی تم نے بے رحمی اور بد اخلاقی ہی دیکھی تھی، تو اب اس کی اصل قدردان تم ہی تو تھی۔ تم نے کہا امرہا، تمہیں ہمیشہ اپنی قسمت پہ شک رہا جو عالیان کے ملنے سے رشک میں بدل گیا، اور تم نے کہا امرہا کہ مشرق ایک گنجلک خطہ ہے، فلسفیوں کے ان فلسفوں سے بھرا ہوا جن کے پیندے میں تعصب ہوتا ہے اور کنارے پر منافقت۔ تم نے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ میں کئی راتیں اس سوچ کو لے کر جاگتا رہا کہ تم نے اتنی بڑی بات کیسے سیکھ لی، تم معاشروں کی جڑوں میں کب گھس گئیں اور کھری کھوٹی حقیقت کیسے اکھاڑ لائیں۔ تو تم واقعی میں بدل چکی تھی۔ مجھے پہلے اس سوچ نے پریشان رکھا، پھر جب میرے دل نے خود ساختہ تعصب چھوٹا تو مجھے تم پہ فخر ہوا۔ ہاں امرہا، قیمتی انسان سے میرا مطلب حسب نسب والا قیمتی انسان ہی تھا، اور میں یہی چاہتا تھا کہ تم ہم دو میں سے ایک کا انتخاب کر لو۔ یہ تھی میری کنارے کی منافقت۔ امرہا، ہمیں کچھ وقت لگتا ہے لیکن ہم اپنا آپ پا ہی لیتے ہیں، اور میں نے بھی اپنا کھرا کھوٹا پا ہی لیا۔ تمہارے پاس تو کوئی انسانوں کو ناپنے کا آلہ نہیں تھا، پھر بھی تم نے جان لیا کہ انسان ہونا کسے کہتے ہیں، اور میں جس نے معاشرتی جنگل میں کئی عشرے اپنے پیمانوں سمیت گزارے، میں کیسے چوک گیا۔ یہ تھی میرے پیندے کی منافقت۔ جس سے لگاؤ ہو جائے اس کے لیے ہم کائنات میں بھاگ دوڑ کر بہت سے فلسفے اکٹھے کر لاتے ہیں کہ دیکھو یہ بے مثال ہے۔ ہم اسے اس آنکھ سے دیکھتے ہیں جو آنکھ دنیا کے پاس نہیں ہوتی، جو ہمیں روشنی نظر آتی ہے وہ معاشرے کو اندھیرا دکھتا ہے۔ اگر تم بے قصور ہوتے ہو تو قصور ہمارا بھی نہیں ہوتا۔ ہاں امرہا، ہمیں یہ مان رہتا ہے کہ ہماری اولاد ہمارا سر نیچا نہیں ہونے دیں گی، اور یہ بھی سچ ہے کہ میرے جیسے یہ غرور حاصل نہیں کر پاتے کہ ہم نے اولاد کی خوشیوں کو نیچا نہیں ہونے دیا۔ ایک دن میں پارک میں بیٹھا تھا اور دیکھ رہا تھا کہ ایک بچہ پرندوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ پھر اس نے اپنے باپ سے کہا کہ اسے بھی اڑنا ہے، تو اس کے باپ نے اسے اپنی پشت پہ پھیلا لیا اور اپنے بازو پھیلا کر اڑنے کے انداز میں بھاگنے لگا۔ وہ ایک اچھا انسان تھا۔ اس نے مجھے ایک بات بر وقت سکھائی کہ میں تمہارے دو پر کیوں نہیں بن گیا کہ تم اڑ سکو۔ میں نے تمہیں موت کی طرف کیوں دھکیل دیا؟ میں نے تمہارے پر کاٹ کر تمہیں روایات میں کیوں جکڑ دیا؟ تمہارا سارا جوش و خروش ختم ہو گیا، تمہارے مقاصد فوت ہو گئے، تم بجھ گئیں۔ تو اب میں اپنا آپ تمہیں دیتا ہوں۔ میں تمہاری وہ ماں اور تمہارا وہ باپ جو انسان کے دو پر ہوتے ہیں، اگر اسے یہ دو پر نہ ملیں تو وہ کبھی زندگی کے آفاق پہ نہیں اٹھ سکتا۔ بنتا ہوں۔ تم نے اپنی حدیں نہیں پھلانگی اور میرے لیے یہی بہت ہے۔ اب میں تمہیں یہ نصیحت پھر کرتا ہوں، چیزوں سے لاپرواہی برتو اور انہیں گم کر دو۔ قیمتی انسان کی پرواہ کرو اور انہیں گم نہ ہونے دو۔ لیڈی مہر نے خود فون کیا تھا مجھے تمہارے لیے۔ میں نے بہت سے حساب کتاب لگا کر انہیں اور تمہیں یہاں بلایا ہے، اور میں نے انہیں کہا تھا کہ وہ اپنے آنے کے بارے میں تمہیں نہ بتائیں، کیونکہ میں جانتا تھا کہ تم انہیں منع کر دو گی، تم واجد سے انہیں ڈرا دو گی، اور پھر تم خود بھی نہ آتی، کیونکہ تم یہاں کی متوقع صورتحال کو سمجھتی ہو۔ بابا نہیں مانیں گے۔ امرہا ڈر ہی گئی۔ وہ بعد کی بات ہے، اگر تمہارے شانے میں گولی کے اثرات کچھ کم ہو گئے ہیں تو لیڈی مہر کے لیے کمرہ تیار کرو، وہ آج رات ہمارے گھر رہیں گی۔ ان کے آنے کی اطلاع میں نے تمہاری اماں اور دادی کو دے دی ہے۔ شانے کی ساری تکلیف ختم ہو چکی تھی، لیکن نئی تکلیف اس کے دماغ میں اٹھی تھی، بابا اور عالیان، بس یہی سوچ کر۔ پاک سرزمین کا چاند ہے، تاریخ میں روشن باب ہے، قرارداد کی یادگار ہے لاہور، یہ شہر بے مثال ہے۔ اس نے پیروں کی تالی ایسے بجائی جیسے جھروکوں میں چھپی
کھڑی لڑکیوں کو ہنسانا چاہتا ہو اور وہ چکوں کی اوٹ میں کھڑی واقعی ہنس بھی دی ہوں۔ اس نے ہوٹل کی شاپ سے شلوار قمیض سوٹ خرید کر پہن لیا تھا۔ شلوار قمیض مجھ پہ سوٹ کر رہی ہے نا؟ اس نے ماما مہر سے پوچھا۔ یہ لباس بننا ہی تمہارے لیے ہے، اس کی پیشانی چوم کر انہوں نے کہا۔ لیکن اسے اطمینان یوں نہیں ہوا کہ وہ تو ماں ہے، ایسے ہی کہیں گی۔ تو اس نے کمرے سے ہوٹل کے باہر تک ملنے والے ہوٹل کے سٹاف سے پوچھا اور انہوں نے مسکراہٹیں دبا دبا کر کہا ہاں۔ پھر اس نے سوچا کہ وہ تو ہوٹل کا سٹاف ہے، اخلاق نبھا رہا ہے، لاہور والوں سے پوچھنا چاہیے، سچ وہی بولیں گے۔ تو اس نے سڑک پہ ملنے والے 2-4 نہیں 8-10 لوگوں سے پوچھ لیا اور جواب میں اسے جو مسکراہٹیں ملیں وہ اسے بہت بھلی لگیں۔ اگر کوئی اسے دیوانہ شیوانہ سمجھ رہا تھا تو وہ اس میں بھی خوش تھا۔ کیوں؟ کیونکہ شہر یارا شہر جانا ہوتا ہے۔ پھر امتیاز یوں مٹ جاتا ہے کہ ہر ایک کو گلے لگانے کو دل چاہتا ہے کہ یارو بیلیو، آج سے میں بھی لاہوری ہوا، مجھے مبارکباد دیں، میں بھی لاہوری ہو گیا ہوں۔ یہ پہناوا شلوار قمیص اب میرا بھی ہے۔ کلہ کسی کڑیل پنجابی کی طرح مجھ پر بھی جچے گا اور گھنی مونچھوں کو تاؤ دینا میں بھی جان جاؤں گا۔ آپ جو کھیر کو انگلی سے چاٹتے ہو تو آج سے یہ انداز میرا بھی ہے، اور ابھی میں نیا ہوں لیکن جلد ہی میں پتنگ کو وہ کرنا سیکھ جاؤں گا اور مجھے دیر نہیں لگے گی نان کو نہاری میں ڈبو ڈبو کر کھانے میں اور اس کا عادی ہونے میں کہ پھیری والے کیسے مزے مزے کی صدائیں لگایا کرتے ہیں اور ڈھول والے کیسی کیسی تھاپے ڈھول بجایا کرتے ہیں اور گول گپے والا کیسے بھر بھر کے کھٹے کی پیالیاں دیتا جاتا ہے۔ اور آپ ہی بتائیں، کیا میں بھی یہ نہیں کہوں گا کہ او بھائی جی ویرے، او میاں صاحب وے تیرا بیڑا ترے، راہ دے سانو جان دے۔ وہ ایمے مسکرا کر سب کو دیکھتا جاتا۔ پھر اس نے فون نکال کر امراہ کو کہا، جس کی ابھی دادا سے گفتگو ختم ہی ہوئی تھی اور اس کے لیے یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ آلیان لاہور آ چکا ہے۔ امراہ، لاہور میں یہ 11واں انسان ہے جس سے میں نے برف باری کا پوچھا، اور ان کا کہنا ہے کہ اتنی زیادہ برف باری ہوتی ہے کہ ہمیں کئی مہینوں تک گھروں میں بند رہنا پڑتا ہے۔ امراہ ہنس دی۔ اور میں نے خاتون سے پوچھا کہ امراہ کہاں ملے گی تو وہ سہم گئی، الٹا مجھ سے پوچھا کیا امراہ واپس آ گئی؟ اتنی مشکلوں سے تو اسے نکالا تھا لاہور سے، تم نے سب کو کتنا تنگ کر رکھا ہے یہاں امراہ۔ جھوٹ، سارا لاہور مجھے نہیں جانتا، لیکن سارا لاہور اب مجھے ضرور جان جائے گا۔ خوشی اس کے انداز سے ایسے آشکار ہو رہی تھی جیسے اسے شہر لاہور کی چابی پیش کر دی گئی ہو۔ ضرور جان جائے گا، تم اتنا چلا کر جو بول رہے ہو۔ امراہ نے اس کی خوشی محسوس کر لی۔ میں چلا نہیں رہا، میں خوش ہوں۔ میں نے خوابوں میں لاہور کی سیر کی ہے، ان سڑکوں پہ تمہیں ڈھونڈتا رہا ہوں۔ مجھے ڈھونڈتے خود نہ گم ہو جانا لاہور میں، اور یہ تمہارے پیچھے بہت شور ہے۔ ہاں میں سفر کر رہا ہوں نا، وہ اور چلا کر بولا۔ تم کس طرف سفر کر رہے ہو جو اتنا شور ہے؟ ڈرائیور آگے ہے، میں کیسے پوچھوں کہ یہ کون سی سڑک ہے؟ ٹھہرو میں اس بچے سے پوچھتا ہوں۔ بچے سے؟ تمہارے ساتھ بچے کیا کر رہے ہیں؟ اسکول کے بچے ہیں، میرے ساتھ بیٹھے ہیں یار۔ تم بس میں بیٹھے ہو؟ نہیں، رکشے میں۔ کون سے رکشے میں؟ جس کے آگے پیچھے 5-6 لوگ بیٹھتے ہیں۔ اف حالیان، تم چاند گاڑی میں بیٹھ گئے؟ اسے چاند گاڑی کہتے ہیں، کیوٹ۔ میں اس چاند گاڑی کو مانچسٹر کی سڑکوں پہ دوڑتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ تم، میں، ویرا، سائی اور کارل ڈرائیور ایک ساتھ کتنے لوگ اور جہاں مرضی لے جاؤ۔ تم نے کہا 5-6، اس میں 3 آگے اور 3 پیچھے بیٹھتے ہیں، مطلب تم کافی تنگ بیٹھے ہو۔ امراہ کو اس کی طرف سے نئی فکر لگی۔ ہم تنگ نہیں ہیں، ہم 5 لوگ پیچھے آرام سے بیٹھے ہیں۔ 5 لوگ؟ امراہ چلائی۔ ہاں امراہ، سیٹ پر ہم 3 ہی ہیں، 2 بچے میرے 2 گھٹنوں پر بیٹھے ہیں۔ کہتے ایک دم اس کی آہ سے نکلی۔ رکشہ اچلا تھا اور اس کا سر چھت سے لگا تھا، جو ویسے بھی چھت سے ہی لگا ہوا تھا، اور وہ جھک کر بیٹھا ہوا تھا۔ بچے ہنسنے لگے۔ موبائل اس کے ہاتھ سے سڑک پہ جا گرا۔ بچوں نے شور ڈال کر رکشہ رکوایا اور بھاگ کر سڑک سے اس کا فون اٹھا کر لائے۔ اس نے آن کیا تو امراہ کی کال آ رہی تھی۔ فون گر گیا تھا۔ وہ اپنا سر مسل رہا تھا جو ذرا زور سے لگ گیا تھا۔ تم تو نہیں گرے نا؟ تم کوئی ٹیکسی نہیں لے سکتے تھے؟ میں ٹیکسی میں بیٹھ رہا تھا، پھر مجھے یہ چاندی گاڑی پسند آ گئی۔ ہوٹل والوں نے مجھے سائیکل دے دی تھی، پر مجھے تو راستے ہی نہیں آتے تو میں نے واپس کر دی۔ اگر تم سائیکل کے پیچھے بیٹھو اور مجھے راستے بتاتی جاؤ تو میں لاہور گھوم لوں۔ مجھے خود کو راستے نہیں آتے، میں تمہیں اپنے ہی شہر میں ایسے گم کر دیتی کہ کوئی ہمیں نہ ڈھونڈ سکتا۔ اچھا چلو اور پھر گم ہو جائیں امراہ، اور ہم ہمارے علاوہ کسی کو نہ ملیں۔ ہم نہیں، لیکن اب تم ضرور گم ہو جاؤ گے۔ میں نقشہ لے کر نکلا ہوں جی۔ یہ تمہاری یونیورسٹی نہیں ہے کہ تم نقشہ لے کر ہر جگہ چلے جاؤ۔ تم غلط ہو، میں امراہ نہیں ہوں جو نقشہ ہاتھ میں لے کر بھی گم ہی ہوتا جاؤں، اس نے کہہ کر لگایا۔ تم جا کہاں رہے ہو؟ تاریخی شہر کی تاریخی مسجد کی طرف۔ اور سنو امراہ، دادا کے رویے سے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ تم سے ملنے نہیں دیں گے۔ تم اپنے گھر کا ایڈریس دو مجھے، میں تمہارے کمرے کی کھڑکی تک تو آ ہی جاؤں گا۔ یہ مانچسٹر نہیں ہے اسپائڈر مین کہ تم عمارتیں کودتے پھلانگتے یہاں وہاں آتے جاتے رہو۔
یہاں ہم عمارتوں پہ خاردار تارے لگواتے ہیں اور انہیں کرنٹ چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ تم جیسے اسپائڈر مینوں کے لیے۔ کیوں؟ لاہور میں رومیو نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں، پر ساتھ جولیٹ کے ابا جی بھی ہوتے ہیں۔ ابا جی؟ تم مجھے اپنے پاپا سے ڈرا رہی ہو؟ میں ڈرنے والا نہیں۔ تم ڈرو نہ ڈرو، وہ تمہیں ڈرا دیں گے۔ مینار پاکستان کی ایک طرف چاندی گاڑی رکی تو اس نے اپنی تصویر لی اور اپڈیٹ کر دی۔ مین مون کار۔ گڈ، چاند پر جا کر ہم پہ پتھر نہ پھینکنا۔ شاویز کا فوراً کامنٹ آیا۔ آتے ہوئے ایک لیتے آنا، سائی نے کہا۔ یہ تمہارے ساتھ بیٹھے بچے کیا کھا رہے ہیں؟ کال کا بھوکا کامنٹ آیا۔ یہ بنے ہوئے چنے کھا رہے ہیں اور یک زبان خدا کا شکر ادا کریں کہ لاہور میں کوئی کارل نہیں اور آلیان کارل جیسا بھوکا نہیں۔ آلیان نے لکھا اور اس کے کامنٹ کو ہر اس ہال میٹ نے لائک کیا جو بڑے سانحات، ہاتھ سے پکائے کھانوں، مفن، پزا، سینڈوچز اور چھوٹے سانحات، کینڈی، بسکٹ، چاکلیٹ کی گمشدگی سے گزر چکا تھا۔ یعنی لاہور ایک نعمت سے محروم رہ گیا، کارل نے کامنٹ کیا۔ نہیں، ایک آفت سے محفوظ ہو گیا، آلیان نے جواب دیا۔ شاہی مسجد میں نماز عصر کے بعد وہ باہر نکلا اور اطراف میں گھومتا رہا اور کاغذ کی کون سے بھنے چنے نکال کر کھاتا رہا۔ پھر دادا اسے آ ملے اور اپنے ساتھ گھمانے لگے۔ لیڈی مہر کو وہ گھر چھوڑ آئے تھے۔ رات کا کھانا کھلانے وہ اسے فوڈ اسٹریٹ لے آئے تھے۔ دادا نے کھیر پہلے ہی منگوا کر رکھ لی تھی تاکہ اگر اسے زیادہ مرچیں لگیں تو وہ کھیر کھا لے، اور اتفاق سے وہ کھانے سے زیادہ کھیر کھا گیا اور اس کے کان اور ناک سرخ ہو گئی اور آنکھوں میں پانی تیرتا رہا۔ دادا اسے دیکھ کر ہنسنے لگے اور وہ خود بھی ہنسنے لگا، اور اس دوران اگر کوئی کمزور بینائی والا بھی اسے دیکھتا تو رک کر ضرور کہتا، بہت خوش ہو، خدا تمہاری خوشی کو نظر بد سے بچائے۔ ہو سکتا ہے تم یہ محسوس کر رہے ہو کہ تمہیں اچھے انداز سے خوش آمدید نہیں کہا گیا اور امراء کے خاندان کے نام پہ صرف میں ہی تم سے مل رہا ہوں۔ میں نے ایسا کچھ محسوس نہیں کیا، میں نے یہاں آ کر اجنبیت محسوس نہیں کی۔ خوش آمدید کہنے کا اس سے بہتر انداز اور کیا ہوگا؟ اسے وہ بچے یاد آئے جو اس کے گھٹنوں پہ بیٹھے تھے اور اپنے منہ کے ساتھ ساتھ اس کے منہ میں بھی چنے ڈال رہے تھے، جیسے وہ جان گئے تھے کہ کوئی پہلی بار ان کے دیس آیا ہے اور مہمان نوازی میں انہیں بھی اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ دادا کو آلیان کی بات اچھی لگی۔ انہوں نے سوچا آگے جو وہ کہنے جا رہے ہیں اسے کہنے کے لیے ان کے پاس مناسب الفاظ ہیں نا، اور کیا وہ ترش اور تلخ تو نہیں کہ سامنے موجود انسان کی مسکراہٹ پہ بھاری پڑیں؟ کیا اب ہم کچھ غور طلب باتیں کر لیں؟ وہ کھانا کھا چکا تو دادا نے پوچھا۔ اس نے سر ہلا دیا۔ میں نے تم سے یہاں آنے سے پہلے کہا کہ صرف ایک بار اگر تم اپنے والد کو اپنے ساتھ لا سکو تو میرے لیے آسانی رہے گی۔ بے شک پھر تم ان سے کبھی نہ ملنا، لیکن تم نے انکار کر دیا۔ اب میں تم سے یہ کہتا ہوں، کیا تم یہ کہہ سکتے ہو کہ لیڈی مہر تمہاری والدہ ہے؟ دادا اچھی طرح سے جانتے تھے کہ وہ بہت بڑی بات کر رہے ہیں، اور واقعی وہ ایک بڑی ہی بات تھی۔ آلیان کے چہرے کے رنگ ایک دم سے بدلے۔ ماما مہر میری ماما ہے، لیکن ماما مارگریٹ کی موجودگی کو چھپا دینا ان پہ ظلم ہوگا۔ پھر میں دوسرا انسان ہوں گا جو ان کی تذلیل کرے گا۔ میں یہ نہیں کر سکتا۔ میں چاہتا ہوں، بلکہ آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ معاملات کتنے بھی پیچیدہ کیوں نہ ہوں، آپ ماما مارگریٹ کا تعارف مجھ سے پہلے امراء کے خاندان سے کروائیں۔ اس نے ٹھہر کر تحمل سے کہا، تم یہاں کے مسائل کو نہیں جانتے شاید، لیکن اپنی خوشی کے لیے میں ماما کی عزت و تکریم کو کیسے کمتر کر دوں؟ آلیان امراء کا باپ نہیں مانے گا۔ آلیان خاموش ہو گیا۔ جتنا میٹھا وہ کھا چکا تھا وہ کڑوا ہو گیا۔ دادا کو بھی خاموش رہ جانا پڑا، شاید انہوں نے اس کا دل دکھا دیا تھا۔ فون پر انہوں نے اس سے کئی باتیں کی تھیں، لیکن یہ بات وہ اسے سامنے بٹھا کر کرنا چاہتے تھے۔ شاید تم یہ سوچتے ہو کہ واجد ایک جاہل انسان ہے، لیکن وہ جاہل نہیں ہے، اس جیسے سب باپ جاہل نہیں ہے۔ بہت سے سمجھدار لوگ اسے دقیانوسیت کہتے ہیں، لیکن دراصل یہ ہمارے حساب کتاب ہیں، سیدھے سیدھے حساب کہ کھجور وہی ہے جو کھجور کے درخت پہ لگے، جو جھاڑی پہ لگی ملے وہ کھجور نہیں ہوگی۔ ہم بنیاد کو دیکھتے ہیں آلیان، سب دیکھتے ہیں۔ تم دنیا بھر کی ان بڑی درسگاہوں کی مثال ہی لے لو جو صرف قابل ذہین و فتین طلباء کو ہی داخلے دیتی ہیں، جبکہ علم کے دروازے سب پہ ہمہ وقت کھلے رہنے چاہیے۔ تو معیار کے پیمانے ہر جگہ ہیں۔ صرف ہم پر یہ الزام نہیں لگنا چاہیے کہ ہم قدامت پسند اور جاہل ہیں۔ ہم ایسے نہیں ہیں۔ رہی معیار کی بات تو ہم انہیں بدل سکتے ہیں، انہیں متوازن کر سکتے ہیں، اور بدلتے وقت کے تقاضوں کو دیکھتے انہیں لچکدار بنا سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں شادی دو لوگ نہیں، دو خاندان کرتے ہیں، اور اس شادی کو کامیاب بھی دونوں خاندان مل کر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کچھ رسومات اور اصول کھوکھلے اور بے بنیاد ہو چکے ہیں، اور کچھ سرے سے ہی بیکار اور فضول ہیں، لیکن ہمارے معاشرتی پرکھ ہمارے بڑوں کے تجربات پر ترتیب دی گئی ہے، اور ان تجربات کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ ان تجربات کی روشنی میں کچھ فیصلے غلط بھی ہوئے ہوں گے، لیکن وہ سب ٹھیک کر دینے کی نیت سے کیے گئے ہوں گے۔ تم دنیا میں گھوم پھر کر دیکھ لو، تمہیں کوئی باپ ایسا نہیں ملے گا جو اولاد کا برا چاہے، اور کوئی ماں ایسی نہیں ملے گی جس نے اپنی اولاد کی خوشیوں کے لیے کوشش نہ کی ہو۔
تو امرہ کا باپ اس کا برا نہیں چاہے گا اور اس کی ماں اس کی خوشی سے حاسد نہیں ہوگی، لیکن کچھ کھانے تو پر کرنے ہی ہوتے ہیں۔ صدیوں کی چاک پہ ڈھلا یہ ڈھانچہ اگر کہیں سے بوسیدہ اور بھربھرا ہو بھی رہا ہے تو ہم پورے ڈھانچے کو منہدم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن مرمت ہم ساتھ ساتھ کرتے جا رہے ہیں۔ دادا کہہ کر اسے دیکھنے لگے اور عالیان کو ایک بات اب سمجھ میں آئی کہ اس نے کس آسانی سے کہہ دیا تھا کہ اسے اس خطے کا سفر نہیں کرنا جہاں انسانوں سے زیادہ روایات کا احترام کیا جاتا ہے۔ اس نے اب جانا کہ ان روایات کا احترام ہی دراصل ان سے جڑے انسانوں کا احترام ہے۔ اگر ہم بڑوں کی عزت کی روایت کا احترام نہیں کریں گے تو چھوٹوں کی عزت کی وصولی ہمیں بھولنی پڑے گی، اور پھر ایسے انسانی معاشرے کا پھلنا پھولنا ایسا ہی ہو جائے گا جیسے درخت کا زمین کے بغیر نمو پانا، یعنی نمو ہی نہ پانا۔ مجھے تمہاری یہ بات اچھی لگی کہ تم نے امرہ کو اکسایا نہیں۔ زمانہ جس تیزی سے ترقی کر چکا ہے، ایسے وقت میں یہ کوئی انوکھی بات نہ ہوتی۔ میں کبھی ایسا نہ کر پاتا، اور کرتا بھی تو امرہ نہ مانتی۔ میں جانتا ہوں تم کل گھر آ رہے ہو، تم ابھی صرف سب سے ملو گے، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ دادا کچھ زیادہ پر امید نہیں تھے۔ تمہارا گھر بہت خوبصورت ہے امرہ۔ شکریہ۔ ان کے سونے سے پہلے وہ ان کے پاس بیٹھی تھی۔ اماں اور دادی نے اچھے میزبان ہونے کا ثبوت دیا تھا اور لیڈی مہر اور ان دو خواتین میں اچھی خاصی باتیں ہو چکی تھیں۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کو اپنے گھر میں دیکھ کر، وہ ہنسی۔ مجھے بھی اپنے گھر میں تمہیں چلتے پھرتے دیکھنا بہت اچھا لگتا ہے۔ شارلٹ کا ہمیشہ سے یہ کہنا تھا کہ عالیان میرا لاڈلا ہے، اور اب اس نے مجھے صاف صاف کہہ دیا کہ خبردار جو امرہ کو آپ نے اپنی لاڈلی بنایا، اگر ایسا ہوا تو وہ مجھے اپنی کہانیاں سنانا بند کر دے گی۔ امرہ ہنسنے لگی۔ پھر ایسا غضب نہ کیجیے گا۔ اس نے جب تمہیں مارگن کی شادی میں دیکھا تھا تو میرے کان میں کہا تھا آپ کی بہو خود چل کر آپ کے گھر میں آ گئی ہے۔ امرہ ہنستی، لیکن خوف سے وہ ٹھیک سے خوش بھی نہیں ہو پا رہی تھی۔ دانیہ بھی اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی تو لیڈی مہر نے اس سے کہانی کی فرمائش کر دی۔ امرہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی اور دادا کا انتظار کرنے لگی۔ دانیہ کو گوسپ میں خاصی دلچسپی رہا کرتی تھی۔ اسی کا سہارا لے کر اس نے اپنے کالج کی لڑکیوں کی الٹی سیدھی کہانی بنا کر سنانی شروع کی، اور کہانی اتنی دلچسپ ثابت ہوئی کہ 10 منٹ کے اندر اندر لیڈی مہر سو گئیں۔ دیکھا میری کہانی کا کمال، دانیہ نے فخریہ کہا۔ ہاں دیکھا، بوگس کہانیوں پر انہیں ایسی نیند آ جاتی ہے۔ تم جل رہی ہو؟ تمہاری خوش فہمی کو جلا رہی ہوں۔ اگلے دن لنچ سے پہلے عالیان دادا کے ساتھ گھر آ گیا اور کافی دیر تک حماد، علی، بابا اور دادا کے نرغے میں بیٹھا رہا۔ اماں اور دادی سے بھی بات چیت ہو گئی اس کی۔ کچھ دیر کو وہ ذرا اکیلا ہوا تو اس نے اپنی ایک تصویر لی اور فخریہ اپڈیٹ کر دی۔ امرہ کے گھر لنچ کے لیے۔ کنجوس امرہ نے کیا کیا بنایا تمہارے لیے؟ کارل کا فوری فون آیا۔ مانچسٹر کے بھینسے کارل کا بھیجا پرائم ڈش ہے۔ پھر تو مانچسٹر کے دوسرے بھینسے عالیان کے کان سیکنڈ پرائم ڈش ہوں گے۔ ہاں ہاں ہاں۔ وہ دل کھول کر ہنسا کیونکہ آخرکار وہ امرہ کے گھر آ چکا تھا، لیکن امرہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی، اور پھر ڈرائنگ روم سے ملحق ڈائننگ ایریا میں اس نے اسے دیکھا۔ وہ میز پر کوئی کھانے کی ڈش رکھ رہی تھی اور اس کا انداز کچھ ایسا تھا کہ وہ تو اسے جانتی نہیں۔ تم کون ہو اجنبی؟ کیا نام ہے بھلا تمہارا؟ پردیسی ہو؟ ہمارے دیس کیا لینے آئے ہو؟ عالیان اسے حیران دیکھتا رہ گیا۔ یہ امرہ کو کیا ہوا؟ لنچ جو امرہ اور دانیہ کے علاوہ سب نے ساتھ بیٹھ کر کیا کے بعد دادا نے عالیان کو چلنے کا اشارہ کیا۔ یعنی یہ کیا؟ عالیان نے منہ بسوڑ لیا۔ اس نے تو امرہ کا کمرہ بھی نہیں دیکھا تھا، نہ ٹیریس، نہ کھڑکی، نہ پورے گھر، کہ وہ لاؤنج کے کس صوفے پہ بیٹھ کر لیٹ کر ٹی وی دیکھتی تھی اور کس پر سے سوتے میں لڑک کر گر جاتی تھی، کس دیوار کی کس تصویر کو ٹانگتے سٹول پھسل گیا تھا، اور لان کے کس حصے میں وہ کرکٹ کھیلتی رہی ہے، اور اس کے گھر کے آس پاس کے وہ کون سے گھر ہیں جن کی ڈور بیل بجا بجا کر وہ بھاگتی رہی ہے، اور وہ کون سا گھر ہے جس کی بیل بجاتے اسے الیکٹرک شاک لگا، اور گھر میں وہ کون سی اونچائی ہے جس پر سے وہ سپر مین بنے کودنے والی تھی، اور وہ کون سی دیوار ہے جس پر اس نے اسکول کا ہوم ورک لکھ دیا تھا اور بدلے میں اس کے کان لمبے اور پونیاں ڈھیلی کی گئی تھیں، اور وہ لکڑی کی الماری کہاں ہے جہاں وہ چھپ کر بیٹھ جایا کرتی تھی کہ گھر کے باہر ایک شیر آ گیا ہے اور وہ ہم سب کو کھا جائے گا، بڑا سا منہ کھول کر بس گڑپ کر جائے گا ہمیں۔ ہاں جی۔ عالیان کو ہوٹل واپس آنا پڑا اور رات کو دادا لیڈی مہر کو بھی ہوٹل چھوڑ گئی۔ انہوں نے امرہ کے رشتے کی بات کر دی تھی اور عالیان کے لیے امرہ کا ہاتھ مانگ لیا تھا۔ واجد صاحب نے دادا کے اشارے پر ان سے کہا کہ وہ سوچ کر جواب دیں گے۔ دادا کے علاوہ امرہ اور امرہ سے متعلق معلومات سب کو بہت کم تھیں۔ وہ بہت اوپر کی باتیں جانتے تھے، جیسے انہیں یہ معلوم تھا کہ امرہ کی لینڈ لیڈی ایک بیوہ خاتون ہے۔ انہوں نے 10 بچے لے کر پالے ہیں، اس کا انہیں معلوم نہیں تھا۔ انہیں پہلے اس بات پہ حیرت تھی کہ امرہ کے آتے ہی فوراً وہ کیوں آ رہی ہیں۔ دادا نے کہہ دیا کہ میں نہیں بلایا، ان کا بیٹا ہے، اس کے لیے وہ امرہ کا ہاتھ مانگنا چاہتی ہیں۔ امرہ اسی گھر میں رہتی ہے جس میں یہ لڑکا رہتا ہے؟ واجد صاحب کا پہلا سوال یہ تھا۔ نہیں، لڑکا ہاسٹل میں رہتا ہے۔
اپنے گھر کے ہوتے ہاسٹل میں کیوں رہتا ہے؟ یہ خاتون محض جسمانی نقص کا شکار ہو گئی تھیں۔ ان کے ساتھ ایک ہندوستانی لڑکی ان کی دیکھ بھال کے لیے رہتی ہے، اور امرہ کی طرح کی چند دوسری لڑکیاں، تو لڑکے کا گھر میں قیام انہیں مناسب نہیں لگا۔ یہ عالیان کے گھر آنے سے پہلے کی باتیں تھیں جو دادا نے دادی، اماں اور واجد صاحب کو بتائیں۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ عالیان سے سب مل لیں تو باقی باتیں بعد میں ہی ہوں، اور سب نے عالیان سے مل لیا اور الفاظ کے استعمال کے بغیر یہ بتا بھی دیا کہ انہیں عالیان سے مل کر کتنا اچھا لگا۔ تو دادا نے باقی باتیں کرنے کا فیصلہ کیا۔ آپ کہہ رہے تھے کہ امرہ کے کانووکیشن کے لیے آپ مانچسٹر جائیں گے، تو اب میں آپ کے ساتھ چلوں گا، پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ دادا نے خود کو تیار کیا۔ وہ اپنے بیٹے سے خوف زدہ نہیں تھے، لیکن وہ چاہتے تھے جو باتیں اب آگے وہ کرنے والے ہیں ان پہ بھڑکنے کی بجائے تحمل سے تبادلہ خیال کیا جائے۔ کیا تمہیں عالیان پسند نہیں آیا؟ آیا ہے، اس لیے تو کہہ رہا ہوں وہاں چلیں گے، کچھ دیکھ بھال کر لیں گے۔ میں نے دیکھ بھال لیا ہے، میں چاہتا ہوں ہم دونوں کا نکاح کر دیں، منگنی کے حق میں نہیں ہوں۔ دادا نے اپنی طرف سے بڑی سمجھداری کا مظاہرہ کیا۔ آپ نے کہاں دیکھا بھالا ہے اسے؟ آپ تو خود پہلی بار مل رہے ہیں، اور اتنی جلدی کیا ہے منگنی یا نکاح کی؟ کچھ ہی مہینے ہیں نا، ہم چلیں گے وہاں، پھر دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، ہم مانچسٹر چلیں گے، لیکن تم صبر و تحمل سے میری چند باتیں سن لو۔ واجد صاحب کی پیشانی پہ پہلی بار شکن نمودار ہوئی۔ کیسی بات ہے؟ عالیان مسلمان ہے اور بہت اچھا لڑکا ہے۔ وہی تو آپ کو کیسے پتا بابا کہ وہ اچھا ہے؟ وہ ہنسے۔ پتہ چل جاتا ہے۔ اس دلیل کو وہ کسی بھی دلیل سے پائیدار نہیں بنا سکے تھے۔ ایسے ایک بار ملنے سے نہیں پتہ چلتا۔ میرا تجربہ اتنا ہو چکا ہے کہ میرا تجربہ آپ جتنا نہیں ہوا، اور مجھے تجربہ نہیں تسلی کرنی ہے۔ دادا نے ایسے گہرا سانس بھرا جیسے خود کو تسلی دیتے ہوں۔ دراصل خاتون مہر ایک بے اولاد بیوہ خاتون ہے۔ ان کے شوہر ڈاکٹر تھے۔ ان خاتون نے بچوں کی پرورش کے ایک ادارے سے 10 بچے لے کر پالے ہیں۔ عالیان کے والد کا نام ولید البشر ہے، اور وہ اس وقت ناروے میں ہے۔ ولید البشر اور عالیان کی والدہ کے درمیان علیحدگی ہو گئی تھی۔ دادا کو سمجھ نہیں آئی کہ کس بات کو پہلے کریں اور کسے بعد میں۔ وہ ذرا گھبرا سے گئے۔ تو یہ خاتون عالیان کی خالہ ہے یا کوئی اور رشتہ دار؟ شکن گہری ہونے لگی۔ یہ اس کی ماں ہے، پالا ہے اسے۔ دادا شکن کی گہرائی ناپ سکتے تھے۔ واجد صاحب بہت دیر تک اپنے باپ کی شکل دیکھتے رہے۔ ان کی ساری خوشی کافور ہو گئی جو عالیان سے مل کر ہوئی تھی۔ یعنی عالیان بھی انہی 10 بچوں میں سے ایک ہے جنہیں یتیم خانے سے لے کر پالا ہے؟ ان کا انداز پھٹ سا گیا، غیر مہذب ہو گیا۔ یتیم خانہ نہیں، بچوں کی ایک ہی بات ہوئی نا بابا، باپ نے کیوں نہیں رکھا اسے؟ وہ عالیان سے اسے پر آ گئے فوراً کہ اب نام لینا گوارا نہیں۔ دادا نے جان لیا کہ کیسے وہ لڑکا جس سے واجد خوش اخلاقی سے باتیں کر رہا تھا اب تلخی اور بد اخلاقی سے زیر بحث لایا جانے والا ہے۔ عالیان کی والدہ اس کے بچپن میں فوت ہو گئی تھیں۔ دادا نے تحمل سے کہا، میں باپ کا پوچھ رہا ہوں بابا۔ وہ تلخی سے تیز آواز میں بولے۔ باپ ایک لاپرواہ انسان ہے، اسے اپنے بیٹے کی کوئی پرواہ نہیں رہی۔ اور باقی کے رشتہ دار، نانا نانی، خالہ ماموں؟ باپ کی بات کو انہوں نے فی الحال ایک طرف رکھا۔ عالیان کی والدہ اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی، اور ان کے والدین ان کی شادی سے پہلے ہی وفات پا گئے تھے۔ تو اس کی شادی کسی نے تو کی ہوگی نا ولید البشر کے ساتھ، کوئی رشتہ دار، کوئی چچا، کوئی ماموں، دادا دادی۔ ماں باپ مرنے سے باقی خاندان تو نہیں مر جاتا نا؟ ہمارے اور ان کے ماحول میں فرق ہے واجد۔ رشتوں میں تو فرق نہیں ہے نا، خونی رشتے تو ہر جگہ ہوتے ہیں نا۔ دادا کا حلق خشک ہو گیا تو ان کا فیصلہ ٹھیک تھا کہ ان سب سوالوں کے لیے انہوں نے عالیان اور لیڈی مہر کو آگے نہیں کیا تھا۔ بولے نا، اور باپ نے کیوں نہیں رکھا اسے؟ آپ نے ہی منع کیا تھا مجھے کہ میں ان سے کچھ نہ پوچھوں۔ میں یہی سمجھا کہ یہ امرہ کی لینڈ لیڈی کا بیٹا ہے۔ چلے یہاں تک میں نے قبول کر لیا، اب آگے کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کہا تو ہے کچھ باپ ہوتے ہیں خدا رسول کو بھولنے والے۔ اس نے اپنی اولاد کی کوئی پرواہ نہیں کی، اور ہمیں اس سب سے کیا؟ لڑکا اچھا ہے، اس کا مستقبل روشن ہے۔ کوئی تو وجہ ہوگی جو اس نے اپنی اولاد کو، وہ بھی لڑکے کو نہیں اپنایا۔ بابا آپ کچھ چھپا رہے ہیں مجھ سے۔ میں کاروباری انسان ہوں، مجھے پاگل مت بنائیں۔ امرہ آپ کی لاڈلی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسے اتنی آزادی دے دیں کہ وہ یہ سب کرے۔ یہ لڑکا اس کی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے نا، اور یہ آپ کا اور امرہ کا بنایا کھیل ہے۔ امرہ اپنی لینڈ لیڈی کو اس کی ماں بنا کر لے آئی، ورنہ وہ یتیم خانے میں پلنے والا اس کا کوئی آگے پیچھے نہ۔ آزاد معاشرے کی پیداوار کسی کا گناہ ایسا کچھ نہیں ہے، دادا نے بڑے غصے سے کہا۔ تو پھر کیا ہے؟ وہ چلائے۔ کیا چل رہا ہے آپ کے اور امرہ کے درمیان؟ بابا آپ نے اسے لاڈ میں رکھا، ٹھیک ہے، لیکن میں اس کا باپ ہوں، اس کے لیے فیصلہ مجھے ہی کرنا ہے۔ آپ نے اسے مانچسٹر بھیج دیا، میں نے کچھ نہیں کہا، لیکن اب بعد میں تم نے ہی کہا تھا کہ میرا فیصلہ ٹھیک تھا، یاد ہے؟ چند ماہ پہلے تم نے مجھ سے کہا کہ امرہ کے دیے پیسوں سے تمہارے کاروبار میں ایسی برکت ہوئی ہے کہ تم نے سارے قرض اتار دیے ہیں۔ ہر اچھے فیصلے کے نتائج کچھ وقت گزرنے کے بعد ظاہر ہوتے ہیں۔ یعنی آپ نے مجھے اندھا ہی سمجھ لیا ہے، جس کا عطا نہ پتہ اسے آپ اور آپ کی لاڈلی گھر لے آئے۔ اچھی ملی بھگت کی آپ دونوں نے۔ عالیان بہت اچھا لڑکا ہے واجد، اس کی پیشانی پہ لکھا ہے۔ کیا سب اچھے لوگوں کی پیشانیوں پہ لکھا ہوتا ہے؟ ہاں لکھا ہوتا ہے، خاندان، باپ دادا، شرافت، رکھ رکھاؤ۔
حسب نسب یہ ہوتی ہیں پیشانیوں کی لکھائی. ایک عورت کو اٹھا لائے اس کی ماں بنا کر. ماں بنا کر نہیں، وہ اس کی ماں ہے واجد. سگی ماں تو نہیں ہے نا پھر. اور باقی کے بچے وہ سب کون ہیں؟ یہ کیسا خاندان ہے جہاں سب یتیم خانے سے لے کر پالے ہیں؟ حد ہے آپ کی سوچ کی. نہ کوئی خاندان، نہ خاندان کا سربراہ، نہ آگے نہ پیچھے. ایک عورت اور اس کے 10 بچے. تم ایک عظیم خاتون کی بےزتی کر رہے ہو واجد، دادا نے دلی دکھ سے کہا. آپ نے میری بےزتی کی ہے ایسے لوگوں کو گھر بلا کر. کوئی ضرورت نہیں امراہ کو واپس وہاں بھیجنے کی. بہت کر لی پڑھائی. میں نے غلطی کی جو اسے آپ کے حوالے کر دیا. دادا استہزائیہ ہنستی ہے. میرے حوالے اسے تم نے نہیں کیا تھا، میں نے خود اسے سنبھالا تھا. تمہاری اور تمہارے خاندان کی جاہلانہ سوچ اور حرکتوں سے اسے بچائے رکھا. بیٹی بیٹی لگا رکھا ہے نا تم نے. تمہاری بیٹی تب ہوتی جب تم نے کبھی اس کے دکھ میں شریک ہوئے ہوتے. کبھی پوچھے اس کے آنسو تم نے؟ اسے کھلایا پلایا جوان کیا، کیا کم کیا؟ کھلانا پلانا ہی سب نہیں ہوتا. بڑا احسان جتاتے ہو کھلا پلا کر اولاد کو. تمہیں تو یہ تک نہیں معلوم کہ چھپ کر رونے کے لیے وہ گھر کے کس کونے کی طرف بھاگتی تھی. ہاں میں ایک برا باپ ہوں. اب چپ کر جائیں، بس ساری بات ختم. میں فیصلہ کر چکا ہوں. تم سے رائے لی تھی، آخری فیصلہ میرا ہی ہوگا. دادا نے ایسی سنجیدگی اور مضبوطی سے کہا کہ واجد صاحب رک کر انہیں دیکھنے لگے. دونوں دادا کے کمرے میں بیٹھے تھے جبکہ باہر سب ان کی آوازیں آسانی سے سن سکتے تھے. امراہ دانیہ کے کمرے میں تھی اور وہاں سے بآسانی سب سن سکتی تھی. پھر آپ مجھے سب سچ سچ بتائیں، کیا یہ سب؟ دادا نے سوچا کہ پھر تو انہیں وہی کرنا پڑے گا جو انہوں نے پیش بندی کے طور پہ سب سے آخر میں رکھا تھا، اور اب سب بتا دینا ہی ہوگا کیونکہ نہ بتانے سے بھی کچھ فرق نہیں پڑے گا. واجد کا رویہ معجزہ ہی ہوگا جو بدلے گا. عالیان کی والدہ ایک غیر مسلم عورت تھی. انہوں نے ایک مسلمان سے شادی کی. ولید البشر نے عالیان کی والدہ کو دھوکہ دیا اور چھوڑ کر چلا گیا اور دوسری شادی کر لی. عالیان کی حقیقی ماں اور خاتون مہر ایک دوسرے کو جانتی تھیں. واجد کئی لہجے اپنے والد کی طرف دیکھتے رہے. انہیں یقین نہیں آیا کہ انہیں جو بھی بتایا گیا ہے وہ ان کے باپ نے اتنی آسانی سے کہہ بھی دیا ہے. آپ ایک غیر مسلم عورت کے بیٹے کے لیے امراہ کے رشتے کے حق میں بحث کر رہے ہیں، مجھ سے لڑ رہے ہیں، مجھے اتنا کچھ سنا رہے ہیں. آپ نے انہیں گھر ہی کیوں آنے دیا؟ اس بار وہ پوری قوت سے دھاڑے. تجربے کی آنکھ سے دادا یہ سب پہلے ہی دیکھ چکے تھے. ایسا ہی رویہ اور ایسے ہی سوال، یہی رد عمل، سب ٹھیک ویسا ہی ہو رہا تھا. دادا اٹھ کھڑے ہو گئے. کمرے میں اماں اور دادی آئیں کہ بات نہ بڑھ جائے. دادا نے تینوں کی طرف دیکھا اور کہا، امراہ میری ہے اور اس کے لیے فیصلہ بھی صرف مجھے ہی کرنے کا حق ہے. عالیان ایک اچھا لڑکا ہے. مجھے اس کے ماضی یا خاندان سے کوئی سروکار نہیں. مجھے وہ پسند ہے اور میں امراہ کی شادی اسی سے کروں گا. آپ کو لڑکا پسند ہے یا آپ کی لاڈلی اسے پسند کر لائی ہے؟ واجد تیزی سے کہتے کمرے سے نکلے اور امراہ کی طرف بڑھے. امراہ، انہوں نے چلا کر اسے بلایا. واجد، دادا ان کی طرف لپکے. تمہیں پڑھنے کے لیے بھیجا تھا، یہ سب کرنے کے لیے؟ وہ دانیہ کے کمرے میں اس کے سر پہ پہنچ گئے اور اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا. دادا نے لپک کر انہیں امراہ سے دور کیا. حماد، علی، دانیہ سب اسی کمرے میں آن موجود ہوئے تھے. یہ جاہلوں والے طریقے نہ اپناؤ، تحمل سے میری بات سنو. آپ کا طریقہ ٹھیک ہے؟ ان کی تیز آواز تیز ہی رہی. کون ہے یہ امراہ جسے تم یہاں لائی ہو؟ دادا نے ان کا بازو پکڑ کر کمرے سے باہر گھسیٹا اور بڑے جتنوں سے انہیں واپس اپنے کمرے میں لائے. امراہ کمرے میں رونے لگی. یہ اس کی خوش گمانی تھی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا. بیٹھ جاؤ واجد، خدا کے لیے. تم وہی انسان ہو جس نے ساری عمر کبھی اپنی اولاد کے پاس بیٹھ کر اسے سنا نہیں. تمہیں تو یہ تک نہیں معلوم کہ امراہ یونیورسٹی میں کس مضمون کی طالبہ ہے اور تم اس کی زندگی کے فیصلے کے لیے ایسے بھڑک رہے ہو جیسے تمہارے ساتھ بہت زیادتی ہونے جا رہی ہے. تم جیسے ہی باپ ہوتے جن کی اولادیں گھٹ گھٹ کر روتی ہیں اور مرتی ہیں. تم اپنی اولادوں کی بے سکونی کے مسکن ہو. جاؤ ذرا دیر کو اپنی بیٹی کے پاس بیٹھو، اسے سنو، اس کی جگہ خود کو رکھ کر دیکھو. وقت بدل رہا ہے. میں بے مہار آزادی کا قائل نہیں، لیکن ایسی پابندی کا قائل بھی نہیں کہ ایک انسان زندہ ہوتے ہوئے مر جائے. مجھے یہ رشتہ پسند نہیں. بات ختم. انداز اٹل تھا. دادا نے اپنی اتنی باتوں کو صاف بیکار ہوتے دیکھا، جیسے چکنائی لگی پرت پر سے پانی کا بغیر گیلا کیے گزر جانا. کیوں؟ سوال بیکار تھا پر انہوں نے پوچھ لیا. بس نہیں، آپ نے شہریار کی بات کی تھی، اس کے خاندان کو بلا لیں. تو تم نہیں مانو گے؟ کبھی نہیں. میں نے اپنی ناک نہیں کٹوانی. خاندان، لوگ سب کیا کہیں گے؟ ایک یتیم بے سہارا ایسے ویسے کو لڑکی پکڑا دی جس کے خاندان کی خبر نہ دین کی. تنفر تھا کہ انداز سے چھلک چھلک جاتا تھا. اس کے مسلمان ہونے پہ شک نہ کرو واجد، گنہگار ہوگے. آپ اس کا دین تصدیق کروا کر آئے ہیں نا؟ تن سے ان کی آنکھیں سکڑ گئیں. میرے تمہارے دین تصدیق ہوئی ہے؟ جو شخص سال میں چند بار نماز پڑھتا ہے اور سالوں بعد بھی کلام پاک کو کھول کر اسے ہدایت نہیں لیتا، وہ دوسروں کے ایمان پہ سوال اٹھا رہا ہے. اسے دوسروں کی دین کی فکر لاحق ہے. بابا بس کر دیں یہ فلسفے. بات ختم بس. ٹھیک ہے واجد، بات ختم. دادا نے کمرے کے دروازے میں کھڑے ہو کر اماں اور دادی کو اندر آنے کے لیے کہا اور جب وہ آ گئیں تو بہت تحمل سے کہا، اس جمعے کو امراہ کا عالیان کے ساتھ نکاح ہے. میں نے امام صاحب سے بات کر لی ہے.
تھوڑی دیر کو سب کے درمیان سکوت رہا۔ یہ بچکانہ باتیں چھوڑ دے بابا۔ سکوت ایسے ٹوٹا۔ بچکانہ ہوتی تو چھوڑ دیتا واجد، خاندان کے کچھ سمجھدار لوگوں سے بھی میں نے بات کر لی ہے۔ آپ نے ڈنڈورا پیٹ دیا؟ کیوں؟ دادی اور اماں واجد کی آواز سے سہم گئیں۔ جب سے امرہا مانچسٹر گئی تھی اور دادا کی مدد سے گئی تھی تو سب پر اچھی طرح سے یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ اس کی زندگی کے باقی فیصلے بھی انہیں ہی کرنے ہیں۔ جو چند رشتے دادی اور اماں تیار کر کے بیٹھی تھیں اس بات کو ذہن میں رکھے ہوئے تھیں کہ امرہا کے دادا کی تسلی ہوگی تو ہی بات آگے بڑھے گی، اور اب یہ دو خواتین یہ بات بہت آرام سے سمجھ گئی تھیں کہ وہ علیان میں کچھ دیکھ رہے ہیں تو ہی ایسے اس کے حق میں بول رہے ہیں، کیونکہ وہ دنیا میں آخری انسان بھی نہیں ہوں گے جو امرہا کا برا چاہیں گے۔ سنو واجد، زندگی میں صرف ایک بار اس کے دل کی بات، اس کی خوشی کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ تمہاری بیٹی ایک لڑکے کے ساتھ خوش رہے گی، تمہاری اجازت اہم ہے اس کے لیے۔ تو آپ مان رہے ہیں کہ امرہا ہی لائی ہے اس لڑکے کو؟ واجد میں تم سے نہیں جیت سکتا سوالوں اور جوابوں میں، تم ایک کھونٹے سے بدے ہو، حرکت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، آگے پیچھے کسی بھی طرف پیش قدمی کرنے کے لیے راضی ہی نہیں، ضد انا ادھر ادھر کی بیکار باتیں یہ وہ۔ میں جانتا تھا تم کبھی نہیں مانو گے، کبھی نہیں، پھر بھی میں نے کوشش کی۔ اب بھی تمہیں سمجھا رہا ہوں، لیکن بہت سی باتیں بہت سارا وقت گزرنے کے بعد ہی سمجھ میں آتی ہیں، اور تمہاری سمجھ کے لیے میں بہت سارے وقت کا انتظار نہیں کر سکتا۔ میں نے اپنا وقت وفات نہیں پڑھ رکھا کہ اس وقت سے پہلے تک تمہیں راضی کرتا رہوں۔ امرہا عاقل و بالغ ہے، اس کی پسند اور فیصلے کی اپنی جگہ اہمیت ہے۔ تم اس کے باپ ہو، لیکن اسے بڑا میں نے کیا۔ جو حق اس پہ میرا ہے وہ تمہارا صرف اس لیے نہیں ہو سکتا کہ تم باپ ہو اس کے۔ تم امرہا کو نافرمان ہونے کی بد دعا دے سکتے ہو، لیکن یاد رکھنا نافرمانی کی بد دعائیں تبھی لگا کرتی ہیں جب فرما برداری سے فرائض ادا کیے گئے ہوں، اور فرائض میں پہلا فرض محبت کا ہے۔ گھر میں تناؤ بڑھتا گیا۔ دادا لیڈی مہر کے پاس گئے، انہیں صورتحال سے آگاہ کر دیا، لیکن عالیان کو کچھ نہیں بتایا۔ واجد ایک بار پھر امرہا کے پاس آئے۔ تمہارے دادا تمہارا نکاح کرنا چاہتے ہیں، ان سے کہہ دو تمہیں منظور نہیں، اچھے خاندانوں اور لڑکوں کی پاکستان میں کمی نہیں۔ امرہا خاموش سر جھکائے بیٹھی رہی۔ امرہا، وہ چلائے۔ آنسو ٹپ 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 اس کی آنکھوں سے گرنے لگے۔ دادا ان دونوں کے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے۔ میرے لیے کچھ تو آسانیاں پیدا کریں، بہت دھیمی آواز میں اس نے کہا۔ جانتی ہو لوگ کتنی باتیں کریں گے؟ لوگ باتیں ہی کرنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں، میں اور تم بھی تو لوگ ہی ہیں۔ ہم دونوں کبھی باز آئے باتیں کرنے سے؟ آج میں اور تم شروعات کرتے ہیں، کل کو دنیا بھی چپ ہو جائے گی۔ دادا نے بڑی آس سے کہا کہ شاید کچھ بہتری ہو جائے۔ دنیا آپ کے اشاروں پہ نہیں چلے گی، وہ ہاں کے انداز سے بولے۔ اگر دنیا میرے اشاروں پر نہیں چلے گی تو میں بھی دنیا کے اشاروں پر نہیں چلوں گا۔ امرہا کی خوشیاں تو میں ہرگز اس دنیا کی سیاہی سے نہیں لکھوں گا۔ مجھے معلوم تھا یہی سب ہوگا۔ بابا غصے سے چلے گئے تو دادا اس کے پاس بیٹھ کر اسے چپ کروانے لگے۔ اس لیے میں نے تمہیں اور عالیان کو یہاں بلایا تھا۔ میں چاہتا تو مانچسٹر آ کر بھی تمہاری شادی کر سکتا تھا، لیکن صرف یہی ایک بات میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہارا باپ ہی کہہ دیتا کہ تم نے خود وہاں شادی کر لی تھی اور میں تم پہ پردہ ڈالنے گیا تھا۔ خاندان کی کتنی ہی لڑکیوں کو ان کے گھر والے پڑھنے کے لیے باہر نہ بھیجتے شاید۔ پھر میں نے بہت سوچا اس بارے میں۔ اب ایک آخری حل یہی ہے کہ تم خود جاؤ واجد کے پاس اور کوشش کر دیکھو، شاید وہ مان جائے۔ مجھے ان سے ڈر لگ رہا ہے، آؤ میرے ساتھ۔ اسے ساتھ لے کر وہ ان کے کمرے میں لائے۔ 2 دن سے وہ اسٹور نہیں جا رہے تھے، گھر میں یہی سب چل رہا تھا۔ وہ بیٹھ کے کراؤن سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ وہ ان کے قریب بیٹھ گئی اور ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ مجھ پر وہ بوجھ نہ ڈالے جو میں نہ اٹھا سکوں، بہت مشکل ہو جائے گا سب۔ پھر میں تمہارا باپ ہوں، کچھ تو میرا لحاظ کرو، تمہارا بھلا ہی سوچ رہا ہوں۔ میرے بھلے پر ہاں کہہ دیں، اس نے بڑی ہمت کر کے کہا۔ یہ کبھی نہیں ہوگا امرہا۔ ان کا انکار ہی رہا۔ ایسا سنجیدہ انکار سن کر وہ کتنی ہی دیر ان کے پاس بیٹھی روتی رہی اور سوچتی رہی۔ وہ کم تھا جو اس نے پہلے سوچا تھا، جو ہو رہا تھا وہ اس سے کہیں زیادہ تھا۔ اگر دادا بھی نہ مانتے تو یہ سب ناممکنات میں سے ہوتا۔ جمعے کو تمہاری بیٹی کا نکاح ہے واجد، اب ہم ہمیشہ کے لیے اسے گھر سے رخصت کر دیں گے، دادا نے کہا اور امرہا کو لے کر کمرے میں آ گئی۔ یہ نکاح کبھی نہیں ہوگا دادا، امرہا اور رونے لگی۔ اگر یہ خدا کی طرف سے ہونا طے ہے تو ضرور ہوگا۔ واجد نے مجھ سے کہا کہ اس رشتے کی صورت میں نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤں، کسی بے دین اور بغیر باپ کے لڑکے کو لڑکی سونپ رہا ہوں۔ میں نے بہت کچھ سنا ہے، میں خود بھی ڈگمگا جاتا ہوں، پھر میری تسلی یوں ہو جاتی ہے کہ اس کی سرپرست خاتون مہر ہے۔ ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ جس کی بیٹی لینی ہو اس کی ماں دیکھو، اور جس کو بیٹی دینی ہو اس کے باپ کو، اور عالیان کا باپ ہے نہیں، اور جو ماں ہے وہ اتنی عظیم ہے کہ انہیں صرف ماں ہی نہیں سمجھا جا سکتا۔ تو میں جو کبھی اپنے ہی فیصلے سے خوفزدہ ہو جاتا ہوں اور شکوک میں گھر جاتا ہوں تو خاتون مہر کے بارے میں سوچ لیتا ہوں۔ دادا نے بات یہیں ختم کی۔ وہ ایسے سنجیدہ اور چپ چپ سے ہو گئے تھے جیسے نئے سرے سے حساب کتاب کر رہے ہوں۔ امرہا نے جانا کہ یہ سب کیسا محال ہے،
لیڈی مہر ایک بار پھر گھر آئیں سہولت سے بابا سے بات کرنے، لیکن وہ خاموشی سے اٹھ گئے اور سب بے بسی سے ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ دادا علیان کو سٹور لے گئے۔ وہ وہاں ان سے بات یا کسی اور رد عمل کا منتظر ہی رہا، لیکن کوئی بات ہوئی نہ بدمزگی اور نہ ان کے رویے میں تبدیلی آئی۔ دادا نے ایک ایک کر کے سب کوششیں کر ڈالیں اور سب ناکام رہیں، اور آخر میں دونوں میں خاموشی تن گئی، اور اس خاموشی نے گھر میں سب کو بے چین رکھا۔ ساری صورتحال کی خبر علیان کو ہو چکی تھی، اور وہ جان گیا تھا کہ امرا یہی چاہتی تھی کہ وہ اس سب کا سامنا نہ کرے۔ وہ افسردہ ہو گیا، پہاڑ سا پہاڑ تھا جو سر ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ ہمیں رویوں اور روایتوں کے بارے میں ناپسندیدگی سے نہیں سوچنا چاہیے۔ لیڈی مہر نے اسے سوچوں میں گم دیکھا تو اسے اپنے سامنے بٹھا لیا۔ میں نے ایسا نہیں کیا۔ امرا کے دادا نے ہمیں ہر چیز کے بارے میں پہلے سے خبردار کر دیا تھا۔ یہ سب ایسے ہی ہونا تھا۔ ہم سب اپنی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں علیان، اور ہم اپنی اپنی جگہ سے دوسرے کو غلط کہہ رہے ہیں۔ تمہارے لیے امرا کے والد غلط ہیں، ان کے لیے تم، اور یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، لیکن خبردار رہنا اور حقیقتاً اس سب کا سامنا کرنا دو الگ باتیں ہیں۔ ماما، میں ان کے سٹور پہ گیا تو سارا وقت خوف زدہ ہی رہا۔ میں نے خود کو معمولی اور کمتر محسوس کیا، اور مجھے یہ خوف بہت شدت سے لاحق رہا کہ وہ ماما کے بارے میں کچھ کہہ دیں گے۔ میں انہیں اپنا سمجھتا ہوں کیونکہ وہ سب امرا کے اپنے ہیں، لیکن وہ مجھے اپنا کبھی نہیں بنائیں گے۔ وقت لگے گا اور سب ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ سب غلط بھی تو ہو سکتا ہے۔ غلط ہو جائے تو بھی یہی سوچو کہ ٹھیک ہو جائے گا۔ مایوسی سے ہارنا نہیں چاہیے، بلکہ مایوسی کو ہرا دینا چاہیے۔ امید بڑے کام کی چیز ہے، اسے سنبھال کر رکھنا چاہیے۔ سب پر امید ہونے سے تو نہیں ہوتا نا ماما۔ ایک اچھی چیز امید اور ایک بری چیز نا امیدی میں سے اچھی والی کا انتخاب کر لینا چاہیے، بے شک یہ اپنے عمل میں کتنی ہی سست کیوں نہ ہو، یا یہ کتنا ہی انتظار کیوں نہ کروا لے۔ ساری اچھی باتیں ایک طرف، لیکن علیان اس تکلیف کو بری طرح سے جھیل رہا تھا کہ اسے ناپسند کیا گیا۔ وہ بار بار خود کو دیکھتا اور اپنے بارے میں سوچتا۔ اس کا اعتماد اتنی سی دیر میں ہی مٹی کے ڈھیر کی طرح بیٹھ سا گیا، اور اسے لگنے لگا کہ دنیا میں وہ اکیلا انسان ہے جو سب سے پیچھے اور سب سے زیادہ بیکار ہے۔ اسے یہ بھی لگتا جیسے ولید البشر اس پہ بلند و بانگ کہے لگا رہا ہو، اور اس کی طرف اشارے کر کے کہتا ہو، دیکھ لی اپنی حیثیت، دیکھ لی۔ وہ خود کو تلخی سے بچاتا رہا، لیکن کچھ تلخی اس میں سے چھلکنے ہی لگی۔ دادا نے اسے دیکھا تو ان کا دل جیسے مٹھی میں آ گیا۔ تم دو عظیم عورتوں کے بیٹے ہو علیان، میرے دل میں تمہاری بہت قدر ہے۔ یہ دونوں عورتیں سب کے لیے عظیم کیوں نہیں ہیں؟ اس نے امرا کے والد کا نام نہیں لیا۔ تو تمہارے لیے اس سوچ کی کوئی اہمیت نہیں جو میں اور امرا ان کے بارے میں رکھتے ہیں؟ علیان شرمندہ سا ہوا۔ ایسا نہیں ہے، جمعے کو تمہارا نکاح ہے۔ دادا نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، آپ نے کہا تھا آپ نے نکاح والی بات امرا کے بابا کو منانے کے لیے کی تھی۔ مجھے صرف اس کا رد عمل دیکھنا تھا، اور اس نکاح کو میں پہلے ہی طے کر چکا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا یہی سب ہوگا۔ اگر واجد مان جاتا تو اور بات تھی۔ آپ یہ سب امرا کے لیے کر رہے ہیں؟ نہیں، صرف اس لیے ہی نہیں، میں وہ کر رہا ہوں جو ٹھیک ہے اور جس میں کچھ غلط نہیں، نہ تم نہ میں، اور نہ ہی اس فیصلے میں۔ مجھے نہیں لگتا یہ نکاح ہوگا، میں خوف زدہ ہوں۔ اس نے اپنے دل کی بات کہہ دی، اور دادا کے جانے کے بعد دیر تک سائی سے باتیں کرتا رہا۔ پھر کال سے کی اور امرا، ویرا اور سادنا سے ساری صورتحال پہ رائے لیتی رہی، دراصل تسلیاں لیتی رہی۔ دادا نے گھر میں کمکمے لگوا دیے، اور یہ کام انہوں نے اس لیے کیا کہ واجد کا اگلا رد عمل سامنے آ جائے۔ ان کا رد عمل ایسے سامنے آیا کہ وہ نیند کی گولیاں کھا کر سو گئے، اور سونے سے پہلے دادا اور ان کے درمیان چند باتیں ہوئیں جن میں سے ایک بات پر وہ خاموش ہو گئے۔ دادا نے کہا، تمہاری بیٹی نے ایک بار خودکشی کی کوشش کی تھی اور مری نہیں تھی۔ اس بار وہ خودکشی نہیں کرے گی، پھر بھی مر جائے گی۔ پھر تم اپنی ضد کی قبر پر بیٹھ کر آنسو بہاتے رہنا۔ بات ایسی جان لیوا گونج کے ساتھ کی گئی کہ دل رو دینے کو ہو گیا۔ دادا امرا کے پاس آئے، وہ سر گھٹنوں میں دیے بیٹھی تھی۔ میں نے ویزے کے لیے کاغذات جمع کروا دیے، جلد ہی میں بھی مانچسٹر آ جاؤں گا، اور مجھے یقین ہے واجد، دانیہ اور باقی سب کو بھی آنے کی اجازت دے دے گا۔ آپ کیا بات کر رہے ہیں دادا؟ وہ مجھے یہاں سے جانے دیں گے تب نا؟ امرا، آپ اپنے باپ کی خاموشی کا احترام کرو۔ انسان قسمت کا کتنا ہی دھنی کیوں نہ ہو، زندگی کی راہوں میں اسے چند کانٹے مل ہی جاتے ہیں۔ یہ نکاح جمعے کو ہوگا، ورنہ کبھی نہیں ہوگا۔ آپ نے نکاح کا فیصلہ ہی کیوں کیا دادا؟ 1-2 سال ٹھہر جائیں، اب بابا مان جائیں گے۔ میری عمر دیکھو امرا، اتنا بوڑھا انسان جب سونے کے لیے آنکھ بند کرتا ہے تو وہ یہی سوچ کر کرتا ہے کہ اب یہ آنکھ قبر میں کھلے گی۔ میرے بعد تمہارا کیا ہوگا؟ میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں اور واجد نہیں مان رہا، میں نہ ہوا تو کیا کر لو گی؟ اس نے اپنے ایک دوست کو گھر میں آنے کے لیے کہہ دیا تھا اپنے بیٹے کے لیے۔ میں نے کس جتن سے انہیں گھر آنے سے روکا میں ہی جانتا ہوں، یہ سب میری موجودگی میں ہو رہا ہے، اور کیا چاہتی ہو کیا جائے؟ اب آپ مرنے کی باتیں ایسی بے رحمی سے کیوں کر رہے ہیں؟ امرا ان سے لپٹ گئی۔ ہر انسان خود اگلے ہی پل زندگی سے ہار جانے والا بھی یہی سوچتا ہے کہ موت کی بات کیا کرنی، اور موت اسے آ لیتی ہے۔ کیا موت آنے سے پہلے پوچھتی ہے کہ تم نے اپنی ساری ذمہ داریاں ادا کر لیں تو آؤ، پھر میں تمہیں آ لوں؟ اگر موت ایسے پوچھتی تو دنیا کو کوئی کام ادھورا رہ نہ جایا کرتا۔
اپنی ماں کے بعد میں نے تم سے محبت کی اور میں کبھی اس کی وجہ نہیں جان سکا۔ تمہارے معاملے میں بے اختیار ہوں۔ جو تکلیفیں میں نے تمہیں دی ہیں انہیں بھلانے کی جتن کرتا رہتا ہوں۔ آپ نے مجھے کوئی تکلیف نہیں دی ہے، میں نے بھی دی ہے۔ اب دعا ہے کہ خدا ہمیشہ تمہیں خوش رکھے۔ امراح اور دادا ساری رات بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ اس رات کی صبح کا امراح کو انتظار تھا شدت سے۔ وہ چاہتی تھی کہ صبح اتنی روشن ہو کہ روشنیاں اگلے وقتوں کے لیے محفوظ کر لی جائیں۔ کیا تمہاری یونیورسٹی میں سب عالیان جیسے ہیں؟ دانیہ پوچھ رہی تھی۔ وہ عالیان اور دادا مل کر کچھ خریداری کرنے گئے تھے اور اسے زیادہ وقت عالیان کے ساتھ گزارنے کا موقع مل گیا تھا۔ سب اپنے اپنے جیسے ہیں، عالیان جیسے نہیں۔ تمہیں عالیان اچھا لگا؟ لفظ اچھا کافی چھوٹا ہے۔ دادا اکثر کہا کرتے تھے کہ دیکھنا امراح کی قسمت تم سب سے بازی لے جائے گی، اور تم بازی لے گئیں۔ دادا کی ساری دعائیں تمہیں ہی جا لگیں امراح۔ ویسے دادا مجھے کہتے رہتے ہیں کہ میں بھی انہیں بہت پیاری ہوں۔ اب دیکھتی ہوں کتنی دعائیں لگتی ہیں دادا کی مجھے۔ امراح ہنسنے لگی۔ بابا ناراض تھے، حقیقت تھی۔ نکاح کے لیے ماحول سازگار نہیں تھا، یہ بھی حقیقت تھی۔ لیکن ایک اور حقیقت یہ تھی کہ وہ گھڑیاں گن رہی تھی۔ دوسری بڑی حقیقت یہ تھی کہ وہ خوش ہونا چاہتی تھی، بہت زیادہ خوش۔ لیکن بابا کا خیال ذہن میں آتے ہی اس کی خوشی آنے سے پہلے ہی رخصت ہو جاتی۔ ایک منظر بار بار اس کی نظروں کے سامنے گھومتا کہ بابا نے پسٹل کن پٹی سے لگا رکھی ہے اور وہ اسے یہ کہہ رہے ہیں کہ عالیان کو انکار کر دو امراح، یہ شادی کبھی نہیں ہوگی۔ ان دنوں میں اس نے کچھ نہیں کھایا، وہ سو نہیں سکی، اس کے سر میں کیسے درد ہو رہا ہے اس نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی۔ زندگی ایک دم پھر سے ایسی پیچیدہ سوال لگنے لگی جو کبھی حل نہ ہو سکے، جیسے کوئی حل کر ہی نہ سکے۔ دادا کی ساری حکمت عملی دھری کی دھری رہ جائے گی، وہ سوچتی۔ اماں اور دادی روتی بھی جاتی اور اسے دیکھ کر مسکرانے بھی لگتی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اگر سب معمول پر ہے تو مجھے کیوں غیر معمولی لگ رہا ہے؟ وہ یہ بھی سوچتی۔ دوسری طرف کارل کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسکرین سے نکل کر عالیان کا گلا دبوچ لے۔ تم شادی کر رہے ہو میرے بغیر؟ تم سے کرنی تھی کیا؟ بکواس نہ کرو، اگر زیادہ ہی کوئی ایمرجنسی ہے تو 2 دن انتظار کر لو، مجھے وہاں آ لینے دو۔ حالات کچھ ایسے ہیں کہ یہ ضروری ہے اور یہ شادی نہیں ہے۔ شاہویز کا کہنا ہے نکاح شادی ہی ہوتا ہے۔ نکاح شادی ہوتی ہے پر رخصتی کے بعد۔ شادی کا بنیادی عمل نکاح ہو رہا ہے، رخصتی نہیں۔ تو شادی ہوئی نا۔ میں کتنا خوار ہوا امراح کے لیے اسپتال میں، 48 گھنٹے میں سویا نہیں اس کے لیے۔ ہم کھڑے رہے، بیٹھے تک نہیں۔ میرا گلا خشک ہو گیا چینلز کو اس کے بارے میں اپڈیٹ کر کر کے، اور وہ ایسے شادی کری ہے، بلایا تک نہیں۔ کارل بڑا عظیم دکھی لگنے لگا۔ امراح نے تو مجھے نہیں بلایا، میں تو خود اپنی شادی پہ جا رہا ہوں۔ اب ایک ہی صورت ہے کہ تم سپر سونک لو اور آ جاؤ یہاں۔ یونیورسٹی کے باہر پارکنگ میں کھڑا ہے نا سپر سونک۔ تم خواہ ناراض ہو رہے ہو، میری شہبالے تم ہی بنو گے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہوگا جو مجھے ملے گا۔ تمہاری ٹکر پہ شہبالی ویرا ہوگی، میرا خیال ہے ابھی سے تیاری شروع کر دو۔ تم نے تو کہا تھا تم امراح کے گھر والوں سے ملنے جا رہے ہو۔ ماما نے مجھے یہی کہا تھا کارل۔ تم نے مجھ سے کہا جا رہے ہو تو امراح کو جیت کر لانا۔ یہاں جیت لانے والا ماحول نہیں ہے، یہاں احترام سے طلبگار بننے کا ماحول ہے۔ میں طلبگار بنا کھڑا ہو جاؤں گا اور میرے ساتھ امراح کو کھڑا کر دیا جائے گا، اور اس سب میں وقت کو آگے لے جانے کی بات نہیں کر سکتا۔ اگر ایسا کیا تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ نقصان میں ہی رہوں گا۔ یہ امراح کے دادا کا فیصلہ ہے، میں انکار نہیں کر سکتا۔ کافی دیر وہ کال سے باتیں کرتا رہا، پھر اس نے امراح اور عالیان کی کہانی ماما کو سنائی۔ وہ سو گئیں تو بھی اسے سونے کا بہانہ نہیں مل سکا۔ اسے ڈر تھا کہ کچھ ہو جائے گا، ابھی دادا آئیں گے اور اسے کچھ کہہ دیں گے، یا امراح روتی ہوئی فون کرے گی اور کہے گی عالیان واپس چلے جاؤ، یہ شادی کبھی نہیں ہو سکے گی۔ یہ شادی کبھی نہیں ہو سکے گی کیا؟ صرف اس لیے کہ وہ خاندان میں شمولیت کے رائج اصولوں پہ پورا نہیں اترتا، اور اس لیے بھی کہ ہر خاندان میں داخلے کے اپنے راستے ہوتے ہیں اور امراح کے خاندان میں داخلے کے راستے اس پر بند ہیں، سوائے ایک دادا کے، اور امراح صرف دادا کی ہی بیٹی نہیں ہے۔ صبح ہو گئی اور اسے تب بھی سمجھ میں نہیں آئی کہ اس صبح کو کیسے خوش آمدید کہے۔ اس نے اپنی انگوٹھی نکال کر ہاتھ میں لے رکھی تھی جو ماما مارگریٹ کی تھی، اور ماما مہر اسے لیے ساتھ لے آئی تھیں کہ ہاں ہو جانے پر وہ امراح کو پہنا دیں گی۔ اسے یقین ہونے لگا کہ وہ کبھی اس انگوٹھی کو امراح کے ہاتھ میں نہیں دیکھ سکے گا۔ ہر خیال بے سکونی کے لبادے میں لپٹ گیا، اور اس نے خالی پن کا احساس ہر طرف محسوس کیا، اور تصور میں بھی مشرقی دلہن اس کے پہلو میں آ کر کھڑی نہ ہوتی۔ انکار کا احساس اس پہ غالب رہا، اور اس نے خود کو زندگی کے صحراؤں میں بھٹکتے پایا، اور اس نے معجزوں کی دعائیں کرنی چاہیں، اور تصوروں میں وہ خود کو اکیلا اور اداس دیکھتا رہا۔ سوچے بے رحمی سے اس کا تاریک مستقبل اس پہ روشن کرتی رہیں۔ ماما کے ساتھ ناشتہ کرتے وہ ناشتہ کرنے کا بہانہ کرتا رہا۔ عالیان تم کب بڑے ہوگے؟ وہ ہنستی۔ شادی کے بعد۔ وہ ہنس نہ سکا۔ تم ایسے بجھے بجھے کیوں ہو میرے بیٹے؟ کچھ ہو جائے گا، کچھ برا نہیں ہوگا، سب باتوں کا تمہیں معلوم ہونا ضروری نہیں، لیکن امراح کے دادا نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے مایوس نہیں لوٹائیں گے، اور بھی بہت ساری باتیں ہوئی تھیں ہمارے درمیان۔ تم بس اتنا جان لو کہ وہ یہ نکاح جلد سے جلد کر دینا چاہتے ہیں۔ اگر امراح کے بابا مان جاتے تو بھی وہ منگنی نہ کرتے۔
آلیان وہ ضرور ہوگا جو تمہارے لیے خدا نے طے کیا ہے۔ تم نے مجھ سے کہا کہ تم ایک اچھی دعا مانگنا سیکھ چکے ہو، اس اچھی دعا کو پھر سے دہراؤ۔ سوچوں کی بے رحمی چھٹنے لگی۔ یقیناً اچھی دعا کو دہرانے کا اس سے بہترین وقت اور کون سا ہوگا؟ اسے مسکرانا یاد سا آ گیا آخرکار۔ وہ امرہا اپنی اور اس کے خاندان کی تکون کیوں بنا رہا ہے؟ وہ امرہا آلیان اور خدا کی رضا کی تکون کیوں نہیں بنا رہا؟ ان کی کلاس ختم ہو چکی ہے اور پروفیسر کی کلاس سے نکلتے ہی وہ فوراً اٹھ کر سب کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، جیسے وہ ایسا خطاب کرنے والی ہو جو انسان صرف اپنی ذات سے کرتا ہے، وہ بھی مختلف بہانوں سے خود کو بہلا کر۔ سب شرارت سے اسے دیکھ رہے ہیں، وہ آلیان کی غیر موجودگی کے بارے میں اس سے پوچھتے رہے ہیں، سب سمجھ لینے کے انداز میں آنکھ مارتے اور کئی طریقوں سے اسے چڑھانے سے خود کو روک نہیں پاتے۔ میں آلیان سے محبت کرتی ہوں اور امرہا سے بھی، اور اس محبت کے خالص پن میں کوئی کھوٹ نہیں۔ اس نے ایسی شان کو اپنا کر یہ کہا کہ اسے تعظیم دینا ضروری سا ہو گیا۔ تبھی تبھی ہنسی خاموشی میں ڈھل گئی اور زندگی کی انگلی نے بولنے پہ آمادہ لوگوں کی ہونٹوں پر ٹھہر کر شش کہہ کر انہیں چپ کروایا۔ برازیلا میں امرہا زندہ نہ رہتی تو وہاں صرف وہی نہ مرتی۔ ایک کے مرنے سے دو موتیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ میں نے وہاں جان لیا، اور جب میں نے یہ جان لیا تو میں نے خود کو وہیں روک لیا، کیونکہ مجھے ایسی منزل کی طرف نہیں بڑھنا تھا جس تک میں پہنچ تو جاتی لیکن جسے پا نہ سکتی۔ جو ہماری مٹھی میں ہوتا ہے وہ ہمارا نہیں ہوتا، جو ہماری گرفت میں نہ ہو کر بھی ہمارا ہو وہ ہمارا ہوتا ہے۔ آلیان پر میری گرفت تھی جو کہ امرہا کی نہیں تھی۔ وہ کہہ کر رکی کہ جانچ سکے وہ 3 لوگوں کے احساسات کو کمتر تو نہیں کر رہی۔ سائی کہتا ہے بہت کم چنیدہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں ملانے کے اسباب بنتے ہیں اور جن کے بچھڑ جانے پہ وقت آنسو بہاتا ہے۔ وقت نے یہ آنسو برازیلا میں بہائے۔ میرا خیال ہے کہ آلیان کو امرہا پسند آئی تھی، وہ اس سے پہلی نظر کی محبت کا شکار ہوا تھا۔ شاید اس نے جان لیا تھا کہ انسانوں سے بھری اس دنیا میں صرف وہی اس کی ہے، اس میں خوبی کا کمال ہے نہ خامی کا قصور۔ یہ ایسے ہی ہونا تھا، خونی جنگیں ہوتی، بغاوت اٹھتی یا غدر مچتا، یہ سب ایسے ہی ہوتا۔ اس کے انداز نے مورخ کی حیت اپنا لی جو ایمانداری سے تاریخ کو ساری سیاہی و سفیدی کے سمیت کھنگالتا ہے۔ آپ میں سے کچھ کا کہنا ہے کہ میں اکیلی ہو گئی ہوں، جبکہ میرا ماننا ہے کہ میری زندگی شاید ہی اب امرہا کے بغیر مکمل ہو۔ جب میں مانچسٹر آ رہی تھی تو پاپا نے تنزن کہا تھا، میں دیکھتا ہوں تو مانچسٹر سے ایسا کیا لے کر آتی ہو جو روس میں نہیں ملتا؟ تو اب میرے پاس پیش کرنے کے لیے امرہا ہے۔ ساری کلاس ہنستی۔ امرہا کے پاس آلیان ہے، آلیان کے پاس کارل، اور کارل کے پاس شیطان، کسی ایک نے بلند آواز سے کہا، اور سب کے کہکہوں نے زلزلے کی سی صورت اختیار کر لی۔ کارل بھی ہنسنے لگا۔ تو کیا ایسے بیش قیمت تحائف کو دیکھ کر پاپا خوش نہیں ہوں گے؟ آلیان اس وقت پاکستان میں ہے امرہا کے ساتھ، اور چند ہی گھنٹوں بعد ان کی شادی ہو جائے گی اور مجھے اس شادی میں شرکت کرنی ہے۔ بہت منموہنی سی آواز میں اس نے کہا۔ وہ ان کی ہنسی میں شامل نہیں ہو سکی تھی۔ کتنی اسٹوڈنٹس نے مجھے کہا کہ آخر کار میری اور امرہا کی دوستی اب ختم۔ ایک لڑکی نے مجھ سے کہا کہ میں نے امرہا سے ہار کیوں مان لی؟ نہ امرہا سے دوستی ختم ہوئی ہے، نہ ہم حالت جنگ میں تھے کہ ہار جیت کا خطاب حاصل کرتے۔ میں نے حقیقت کو کھلے دل سے قبول کیا اور شدت پسندی کو اپنے اندر سے رخصت کر دیا۔ میری اور آلیان کی کہانی پر نظر ثانی کی ضرورت نہیں تھی، لیکن امرہا اور آلیان کی کہانی کو نیک تمناؤں کی ضرورت ہے، اور آج ان کے خاص دن میں ساری نیک تمنائیں ان کے نام کروں گی۔ میں ان کے لیے وہ دعا کروں گی جو صرف میں ہی کر سکتی ہوں۔ اس کی منموہنی آواز نم سی ہونے لگی اور انہوں نے محسوس کیا کہ وہ بہادر نظر آنے کی کوشش کر رہی ہے، اور زیادہ کوششیں بھی تو ناکام کر دیتی ہیں نا کبھی کبھی۔ آپ کا ماننا ہے کہ میں ظاہر نہیں کر رہی، لیکن مجھے فرق پڑا ہے۔ میں اداس نظر آتی ہوں، میں کھوکھلی ہنسی ہنستی ہوں، میں کسی گمشدہ چیز کو تلاش کرنے لگتی ہوں۔ میں آلیان کو بہت یاد کرتی ہوں، اور میرے لیے مشکل ہے اس حقیقت کو تسلیم کرنا کہ اس کا ہاتھ پکڑنے کا حق میں نے اب ہمیشہ کے لیے کھو دیا۔ ٹھہر ٹھہر کر اس نے غیر مرئی نقطے پہ نظریں ٹکا کر کہا، پھر ایک دم سے نظریں ان کی نظروں کے مقابل کر دیں۔ ہاں، آپ کو ٹھیک لگتا ہے۔ مورخ نے یہاں بھی بے ایمانی نہیں کی۔ سائی جو ان دونوں کو ساتھ لے جانے کے لیے آیا تھا اور کلاس کے دروازے میں کھڑا تھا، اس نے اپنا دل سکڑتے ہوئے محسوس کیا۔ کلاس میں چھایا سکوت ٹوٹنے میں نہ آیا، اور ویرا کلاس سے ایسے نکل آئی جیسے وہ آلیان کی زندگی سے نکلی ہو۔ وہ سرخ سنگی سیڑھیاں چڑھ رہا ہے مسرت و اطمینان سے۔ اورنگزیب عالمگیر کی بنائی بادشاہی مسجد کا دروازہ کھول دیا گیا ہے۔ میناکاری اور گلکاری کی آرائشی محراب سے گزرتے اس نے ذرا دیر رک کر وسیع احاطے کے پار اونچے میناروں کے قیام تلے راکِ میناروں کو شکر گزاری سے دیکھا، جیسے مقدس مقامات کے دوست فرشتوں کو سلام کیا۔ وہ چلتا حوض تک آیا اور اس کے پانی میں ہاتھ ڈبو دیا، اور پھر پانی کو بچکانہ انداز میں چلو میں لے کر اچھال دیا اور مسکرا دیا، ایسی مسکراہٹ جو انسان کے لیے بنا دی جاتی ہے اور روز عقد اسے پیش کی جاتی ہے سے وہ ابھی دور ہی رہا۔
وہ نماز جمعہ سے 2 گھنٹے پہلے ہی آ چکا ہے اور اب سر جھکا کر گنبد کے چھت تلے ستون سے کمر لگائے بیٹھا ہے۔ وہ بہت شدت سے مارگریٹ کو یاد کر رہا ہے۔ اس کی آنکھیں بھیگ رہی ہیں اور وہ محسوس کر رہا ہے کہ مرنے والے ہمارے ساتھ ساتھ زندہ رہتے ہیں۔ بہت دیر تک اسے سر جھکائے ایسے ہی بیٹھے رہنا ہے۔ دن کی روشنی محرابوں اور دیواروں سے ہوتی ستونوں کو چھوتی سجدہ گاہ میں رحمت بنی اترنے لگی۔ روشنی اس آئینے پہ مرتکز رہنے پر بضد ہے جس کے عکس میں وہ جھلملا رہی ہے۔ دودھ میں سنہری کرنیں جا ملی ہوں سے رنگ کی فرشی پوشاک میں جس کا دامن پیچھے سے زمین پہ بچھا ہے اور آگے آتے آتے ذرا سا اوپر اٹھتا جاتا ہے، کو پہنے وہ نظر اتار لیے جانے کے لیے کھڑی ہے۔ طرحدار حسین و جمیل ملکہ کے پرشکوا تاج کے نقش سے نقش فرشی دامن سے طلوع ہوتے سنہرے گہرے رنگ کے نقوش بناتے کمر تک قیام کرتے جا رہے ہیں اور موتی آسمان پہ بکھرے ستاروں کی طرح گردن سے نیچے بکھرے ہیں۔ اگر اس لباس پہ اتنا کچھ نہ ہوتا تو اس کے جگمگ کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا کہ اسے امرہ نے پہن رکھا ہے۔ اس نے اپنے سر کو ذرا سا اوپر اٹھایا اور ہاتھ میں پکڑے جھومر کو سر پہ بائیں رخ رکھ کر دیکھنے لگی اور پھر سرخ کامدار دوپٹے کو دوسرے ہاتھ سے کھینچ کر ناک تک گھونگھٹ صورت سے لے آئی۔ دادا نے ایک دم اجلت کے انداز سے دروازہ کھولا اور وہ گھبرا گئی اور جھومر والا ہاتھ سمیٹ کر آہستگی سے نیچے لے آئی۔ گھونگھٹ ناک تک ہی رہا، اس نے رخ نہیں موڑا۔ دادا نے پیچھے سے قد آدم آئینے میں اس کے عکس کو دیکھا۔ دلہن دلہن کھیلنے والی اب خود دلہن بنی کھڑی ہے۔ وقت کا کام تیزی سے گزرنا ہے۔ ٹھیک ہے وہ گزر جائے گا، لیکن اس سے اتنی سی التماس ہے وہ ایسے وقتوں میں اپنی رفتار ٹھہرا لے۔ ایسی پیاری صورتوں کو دیکھنے کے لیے زیادہ نہیں، صرف چند صدیوں پہ محیط چند پل۔ اس کے لیے جس نے آج اپنا روپ بدل لیا ہے، جس کے سیاہ بال صرف سیاہ نہیں رہے اور جس کی صاف کوری رنگت دھنک رنگوں سے تال میل میں مصروف ہے۔ دادا نے سوچا اس نے یہ نیا روپ کہاں سے چرایا؟ پرانی امرہ کہاں گئی؟ جھومر والے ہاتھ میں پسینہ آ گیا، پھر اس نے گھونگھٹ کا کونا اٹھا کر گردن موڑ کر دادا کو دیکھا اور مسکرا دی۔ اس نے کوئی میک اپ کیا تھا نہ کوئی زیور پہنا تھا۔ دائرے میں سمٹی مہندی اس کی ہتھیلیوں پہ آگے پیچھے براجمان تھی اور دل پسند عہد بنی انگلیوں کی پوروں میں مقید تھی۔ اس نے بھی جوتے نہیں پہنے تھے، پھر بھی آج وہ قد میں بہت اونچی ہے۔ آج اس کی مسکراہٹ ہر رنگ سے مشابہ ہے اور ہر خوشی کی انگلی تھامے محو رقص ہے۔ آج اس سے زیادہ خوبصورت دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ آج مسرت پر اس کی بادشاہی ہے۔ دادا اس کے قریب آ گئے اور اس کی پیشانی چوم کر اس کا ہاتھ تھام لیا اور اسے باہر لے گئے واجد صاحب کے کمرے میں اور اسے ان کے سامنے کھڑا کر دیا۔ کچھ وقت گزرا، وہ خوف سے کچھ بول نہ سکی۔ دادا نے بابا کا ہاتھ اٹھا کر اس کے سر پہ رکھ دیا اور اسے ساتھ لے کر باہر آ گئے۔ اماں اور دادی نے اس کے آگے وہ سب کچھ کیا جو بعد ازاں انہیں خیرات کرنا تھا۔ مقام خدا ہے، ادائیگی فرض ہے، رتبہ بندگی ہے۔ کئی سو نمازی اپنی صفوں میں حالت قیام میں کھڑے ہیں، وہ راکع، وہ ساجد، وہ عاجز، وہ طالب، وہ مومن۔ نماز جمعہ کی ادائیگی ہو گئی اور دعا مانگی جانے لگی۔ نماز سے پہلے دادا، حماد، علی اور چند بزرگ عالیان کے پاس آ چکے تھے۔ خواتین والے حصے میں لیڈی مہر بھی آ چکی تھیں اور نماز سے پہلے وہ ان سے دعائیں لے آیا تھا اور ان کا ہاتھ چوم آیا تھا۔ دعا ہو گئی تو عالیان اٹھا اور امام صاحب اور سب نمازیوں کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ امام صاحب نے سب نمازیوں کو بیٹھے رہنے کے لیے کہا اور عالیان کا تعارف کروانا شروع کیا۔ یہ عالیان مارگریٹ ہے، یہ برطانیہ سے آئے ہیں، یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہیں۔ ان کی حقیقی والدہ وفات پا چکی ہیں اور یہ اپنی سرپرست والدہ کے ساتھ یہاں موجود ہیں۔ جناب عالیان بفضل خدا مسلمان ہیں اور بنت عبد الواجد اور جناب عبد الکریم کی پوتی سے نکاح کرنے والے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ آپ سب انہیں دعائیں دیں اور ان کے نکاح میں شریک ہوں۔ غیر محسوس مسکراہٹیں ایسے گونجیں مانو جیسے سب نے بآواز بلند کہا، ہاں ہم ضرور شریک ہوں گے۔ ہم یہ خوشی کیوں کر حاصل نہیں کرنا چاہیں گے جو معتبر اور درجات میں بلند تر ہے۔ صفوں کی ترتیب قائم ہے اور دعائیہ ہاتھ اٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ ان کے اجلے لباس عطر آگی ہیں اور سوچیں پاکیزہ۔ ان کی مسکراتی نظریں متوقع دلہے کو دیکھ رہی ہیں۔ کئی بچوں کو ان کے باپوں نے گودوں میں بٹھا لیا ہے اور وہ ان کے کانوں میں بتانے لگے ہیں کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے۔ عالیان امرہ کا، امرہ عالیان کی۔ عالیہ نے خود پر سب کی نظروں کو پایا اور وہ اپنی مسکراہٹ کو چھپانے میں ناکام رہا اور اس نے جانا کہ سب اس کے دل کی دھڑکن تیز تیز سن رہے ہیں اور شرارت لیے محظوظ ہو رہے ہیں۔ تو اس کی باقاعدہ لاہوری بننے کی تقریب میں سب شریک ہیں۔ کارل، سائی اور باقی کے ہال میٹس دم سادے سب دیکھ رہے ہیں۔ شاویز ساتھ ساتھ ترجمہ کر رہے ہیں۔ سحر انگیز، کارل بڑبڑایا۔ عالیہ نے اپنی قریب بیٹھے دادا کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز سے پوچھا، اجازت ہے دادا؟ جواب میں دادا نرمی سے مسکرا دیے۔
عالیان امام صاحب کو حق مہر اور باقی کی تفصیلات پہلے ہی بتا چکا تھا۔ پھر دادا نے گواہوں کے نام لیا اور ان کا تعارف کروایا۔ امام صاحب انہیں اپنے ساتھ لے کر خواتین کے حصے کی طرف آنے لگے۔ ندیاں دریاؤں میں گرنے لگیں اور دریا بہر بہر ہوئے۔ سجدہ گاہ میں پھیلی نورانیت زندگی کی سرپرستی سنبھالنے لگی۔ قافلہ صورت یہ مختصر سا سفر کیسا دل نشیں ہے، لیکن پھر بھی اس کی جلد ختم ہو جانے کی دعا پہ دل مائل ہے۔ ایک سے دوسرے گنبد کے نقشین چھتوں تلے کئی سو نمازیوں کے سامنے سے امام مسجد کے ساتھ عروس مشرق کی طرف جاتے اس نے اقرار کیا۔ زر افشاں میں غوطہ زن ہو کر نکلے پروانے گنبدوں کی چھتوں سے جھولتے فانوسوں کے گرد بے ساختگی سے لپکے اور افشاں کی لہریں بناتے نمازیوں کے سروں پر برس گئے۔ کلام اقبال کے اسرار محویت سے چکا چوند ہوئے اور ساری شاعری ایک ساتھ میں سمٹانے کے لیے ایک ساتھ میں لکھی جانے لگی۔ اس بار اب عہد قدیم عہد جدید کا مہمان بننے آ رہا ہے۔ دریائے راوی واپس اپنی جگہ قلعے اور بادشاہی مسجد کی دیواروں کو چھوتا گزرنے لگا۔ پانی اورنگزیب عالمگیر کے عہد میں بنائے حوضوں میں بہہ آیا اور حوضوں نے فوارے جاری کر دیے۔ شاہی قلعے کا پھاٹک کھول دیا گیا اور گھوڑے اور ہاتھی بھگیاں اور پالکیاں اپنی اپنی سواریاں قلعے کے دروازے سے اندر لے جانے لگے۔ نکارہ بجایا جا رہا ہے، ادب ملاحظہ ساعت نکاح۔ دن نے اپنی روشنی کم نہ کی اور ادھر لاہور میں 4 میناروں اور 3 گنبدوں پر ابر کرم سی نظر کی۔ سرخ گھونگھٹ سے ہوتی اس کی نظر سیاہ لکڑی کے جعفری کی جھری میں چڑی جھک جانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ دیکھ سکتی تھی کہ کون اس کی طرف آ رہا ہے اور کسے ساتھ لا رہا ہے، اور وہ دونوں کتنے لوگوں کی موجودگی میں کہاں موجود ہیں۔ اس کے لب وا نہ ہوئے، لیکن اس کے محسوسات ترنم میں آواز بلند کرتے چلے گئے۔ میں تیرے قدموں سے پہلے رستے میں پھول بچھاؤں، گلاب کے پھول بچھاؤں، تیرے قدموں کی خاک پر اپنا آپ پار دوں، یارم یارم یارم۔ خوشی نے اپنے سارے پرانے معنی کھو دیے اور وہ صرف ایک معنی پر بسرام ہو گئی، عالیان پر۔ اس کی سفید لباس شلوار قمیص پہ سلوٹیں تھی، اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں فانوس اور قندیلیں شانوں پر اٹھانے والوں کی فوج تھی، نہ باجے تاشے والوں کی۔ وہ بھگی سے اترا تھا نہ کسی تخت سے، پھر بھی کوئی اس کی برابری کا نہیں تھا۔ اس کی خوبصورتی کی چکا چوند لہجہ بلہجہ بڑھتی جا رہی تھی اور اسے نظر بھر کر دیکھتے رہنا مشکل ہو رہا تھا۔ اسے، وہ جو دلہا ہے، عنبر بیز آب سا، عشق میں قیام سا، زبان فیض میں کلام سا۔ ترب کے سازوں نے ملن کے گیتوں کو دعوت کلام دی اور نگینہ جوڑے تاؤسی پر ان گیتوں پہ رقص کنا ہوئے۔ وہ آہستہ روی سے امام صاحب کے ساتھ چل رہا تھا، لیکن اس کی عجلت پسندانہ چوری پکڑی جا سکتی تھی۔ وہ سنجیدہ اور خاموش تھا، لیکن اس کے اندر برپا سماعت جشن کا راز اس کی آنکھیں اگل رہی تھیں۔ گھونگھٹ کے پار امرہا مسکرا دی۔ اسے صبح عالیان کا میسج آیا تھا۔ ماما کہتی ہیں اگر ہمارا نکاح بحکم خدا طے ہے تو بس یہ طے ہے، اور اس سے آگے ہمیں کچھ نہیں سوچنا چاہیے۔ یہ سوچ شک ہوگی اور شک یقین کا دشمن ہوتا ہے۔ ہاں، یہ نکاح طے تھا۔ اس کی نظروں کے سامنے وہ سب گھومنے لگا جس میں سب ہونا ممکن تھا، لیکن اس کا اور عالیان کا ایک ہونا نہیں۔ وہ دعائیں کرتی تھی اور خود ہی ان دعاؤں پہ یقین کھو دیتی تھی۔ کیسا مشکل اور یقین سے خالی سفر کاٹا اس نے، پانی پر چلنے جیسا، بس ناممکن ہی۔ لیڈی مہر اس کے ساتھ ہی بیٹھی تھیں اور وہ دیکھ سکتی تھیں کہ کیسے وہ اپنے ہونٹوں کے کنارے دونتوں میں دبا رہی ہے کہ اس کی مسکراہٹ نمایاں نہ ہو۔ اماں، دادی، دانیہ اسے کچھ ایسے ہی دیکھ رہے تھے جیسے وہ ان کی کبھی تھی ہی نہیں۔ ہر لڑکی کی شادی پر اس کے گھر والے شاید ایسا ہی محسوس کرتے ہیں۔ نماز کی ادائیگی کے بعد اس نے آنکھوں میں کاجل لگا لیا اور ہونٹوں پہ لپ گلو اور گھونگھٹ نکال کر بیٹھ گئی۔ سادنا اور ویرا اسے شٹل کاک کی نشست گاہ میں بیٹھی دیکھ رہی تھیں۔ جب اس نے گھونگھٹ نکال لیا تو ویرا نے سوچا وہ آج سے پہلے کبھی اتنی خوبصورت نہیں لگی۔ اگر یہ سرخ رنگ کا کمال ہے تو اسے ہمیشہ یہی رنگ پہننا چاہیے، اور اگر یہ متوقع رسم کے اثرات ہیں تو وہ کبھی ان اثرات سے نہ نکلے۔ وہ جو عروس مشرق ہے، حسن میں تم تراک سی، طلسم میں طلسم کشاسی، گل پیراہن گل روسی۔ ویرا مبہوت اسے دیکھ رہی تھی۔ عین اور سادنا اسے کچھ کہہ رہی تھیں کہ امرہا نے اشارے سے انہیں خاموش کروا دیا اور بتایا کہ امام صاحب آ رہے ہیں۔ اس نے عالیان کا نام نہیں لیا۔ امام صاحب جعفری کے پاس نیچے قالین پر بیٹھ گئے۔ عالیان بھی انہی کے ساتھ بیٹھ گیا اور باقی سب بھی۔ عالیان اور امرہا جعفری کے اس اور اس پار آمنے سامنے آ گئے۔ پل کے پل عالیان نے نظر اٹھا کر جعفری کے سوراخوں سے جھانکا اور اسے سرخ رنگ کی جھلک نظر آ گئی۔ اس وقت اسے امرہا کو دیکھنے کی جلدی نہیں تھی، اسے امرہا کو سننے کی بے چینی تھی۔ اس مقام تک وہ اس کی رضامندی سے ہی پہنچا تھا، لیکن اسے وہ خاص جملہ سننا تھا۔
مجھے یہ کہہ لینے دیں کہ وہ لمحہ آج پہنچا جس کی آمد کا صدیوں نے انتظار کیا، اور سوال کی طلوع ہوتی نکھری نکھری ساعتوں نے جواب کو خوش آمدید کہا۔ امام صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کیا، جیسے سلامی کے لیے کتاریں باندھ لی گئیں، اور شہزادیاں اور رانیاں، کنیزیں اور باندیاں اپنی اپنی سواریوں سے اترتیں، اپنے لہنگے، پشوازیں، شرارے اور چولیاں اور لمبے الجھتے زرتار رنگ برنگے دوپٹوں کو سنبھالتیں، شیش محل کو جاتی سیڑھیوں سے کہے لگاتیں، اٹکیلیاں کرتیں گزرتیں اور محل کے جھروکوں میں جا کھڑی ہوئیں اور سر اٹھا اٹھا کر ادھر بادشاہی مسجد کی طرف دیکھنے لگیں۔ ان کے ہاتھوں میں فاختائیں ہیں اور ان کے پیروں کی پازیبیں سریلی شہنائیوں کی طرح بجتی ہی جاتی ہیں، اور ان کے زیورات ان شہنائیوں پر جھومتے ہی جاتے ہیں۔ امام صاحب نے بنیادی نکات کی ادائیگی کے بعد امراء سے پوچھا، قبول ہے؟ من پسند سوال، دل پسند تکرار، گل گلزار گل گلزار۔ قبولیت درویشانہ پاکیزگی لیے دو دلوں میں گل رنگ ہو جانے کو ہے، اور جائز ہونے کی بڑی اہمیت ہے، اور اجازت نامے کا بلند رتبہ ہے، بلند تر۔ مشک بید سے سجی اپنی پوشاک میں ملبوس، مشک بار بری طویل مسافت طے کرتی اس مشک بندھن میں بندھنے والوں پر مشک بید برسانے کے لیے اپنی سکھی سہیلیوں کو لیے آ چکی ہے، اور انہوں نے مقام خدا پر احترام سے پرواز شروع کر دی ہے اور اپنی مشک بید سے بھری ٹوکریاں خالی کرنی شروع کر دی ہیں۔ شروعات انہوں نے آلیان امراء سے کی ہے۔ عالیہ نے پھر نظر اٹھا کر دیکھا اور جھری سے گھونگھٹ کے پار چشمے سیاہ کو جا لیا، جو ابھی بھی سیاہ تھیں لیکن روشنی کے خزانوں سے لبریز تھیں۔ وہ چشمہ جنہوں نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا اور اسے ان دستانوں کی اور لیے جاتی تھیں جنہیں نسل در نسل بنا گیا اور صدیوں بصد شوق سنا گیا۔ اس کے دل پہ ایسی کیفیت طاری ہونے لگی جس کے بیان کے لیے مترجم بننا اس کے بس میں نہ تھا۔ امراء نے چاہا کہہ دے، آلیان مارگریٹ قبول ہے۔ بھوری آنکھوں والا لارڈ میئر، ہنسا دینے والا، رلا دینے والا، دور کر دینے والا، پاس رہ جانے والا، جس سے بچھڑنا قسمت تھا اور جس کا ملنا طے۔ آلیان مسکرا دیا، اور امراء بھی، کیونکہ اس نے صاف آواز سے کہہ دیا اور اس نے صاف سماعت سے سن لیا۔ قبول ہے۔ یوں کہا کہ سب سن لیں۔ فاختاؤں کو ہاتھ سے چھوڑ دیا گیا جن کے پر سترنگی رنگے تھے۔ قبول ہے۔ امراء کے بعد آلیان نے کہا، قلعے کی بلند دیواروں اور مچانوں سے رنگ بھرے تھالوں کو چھال دیا گیا اور رنگ ہر رنگ میں فضا میں بکھرتے چلے گئے۔ قبول ہے۔ اس نے پھر کہا، عروس البلاد میں دف بجائے جانے لگے۔ نٹ کھٹ کنیزیں اپنی جھلملاتی اوڑھنیاں لہراتی تیزی سے قلعے میں بھاگتے جھروکے بدلنے لگیں اور اپنی شوخ آوازوں میں گانے لگیں، پیمانہ بدا پیمانہ بدا، پیمانہ بدا کے خمارہ ستم، پیمانہ بدا کے خمارہ ستم۔ قبول ہے۔ وہ کہتے ہی رہنا چاہتا تھا کہ کوئی ایسی سماعت رہ نہ جائے جو اسے سن نہ سکی ہو۔ سب سن لیں، سب جان لیں۔ اپنے دل پہ اس نے ہاتھ رکھ لینا چاہا تاکہ وہ اس آواز کو کچھ دبا سکے جو بلند و بانگ حال دل بیان کر رہی تھی، اور ساری دنیا اس پہ جھک آتی تھی کہ اچھا تو جناب کا یہ حال ہے۔ اور دو مسکراہٹیں دونوں کو پیش کر دی گئیں جو روز عقد ہی ہونٹوں پہ کھل سکتی ہیں۔ دونوں اس مسکراہٹ کے حقدار ٹھہرے، اور انہوں نے جانا کہ خوشیوں کے اب تک جتنے مطلب انہوں نے جانے تھے وہ کتنے چھوٹے اور معمولی تھے۔ مسرت اپنے سبھی معنوں اور رازوں کو لیے اب ان پہ آشکار ہو رہی ہے، اور وہ ایسی مسرت کے شکر گزار ہے۔ نکاح محبت کی معراج ہے، ورنہ سب دھواں ہے جس کا کہیں قیام نہیں۔ نکاح سب سے پاک اور پسندیدہ روایت، نکاح دو دلوں کی فضیلت۔ امام صاحب نے خطبہ نکاح دیا اور پھر دعا کرنے لگے۔ وہ سب واپس منبر امام کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ سب نمازی دعا میں شریک تھے اور بلند آواز سے آمین کہتے جاتے تھے، اور فرشتے بھی اپنی محبت کی دعاؤں کے تحائف دیتے آمین کہنے میں شریک ہیں۔ پھر امام صاحب نے اٹھ کر آلیان کو گلے سے لگایا اور مبارکباد دی، اور اپنے رنگیلے پروں کو رابی کے شفاف پانی میں منعکس کرتی ان گنت فاختائیں چھما چھم اڑانے بھرتیں قلعے سے مسجد کی صحن سے اڑ جانے لگیں۔ پھر دادا نے اور باقی سب نے اسے گلے سے لگا کر مبارکباد دی۔ پھر ایک ایک کر کے نمازی بھی اٹھ کر آنے لگے اور اس کے گلے سے لگتے اپنے اپنے الفاظ میں مبارکباد دینے لگے۔ آلیان کو لگا ساری دنیا نے اس کے نکاح میں شرکت کی ہے اور اب ساری دنیا ہی جشن مناتی ہے۔ نکاح کے اس الوہی پن نے اس کا دل موہ لیا۔ حماد اور علی وہ مٹھائی سب میں تقسیم کرنے لگے جو ڈھیروں ڈھیر لیڈی مہر نے منگوائی تھی، اور پھر آلیان خود بھی وہ مٹھائی تقسیم کرنے لگا۔ اس نے ڈھیروں مبارکبادیں وصول کی اور بچوں کے گالوں پہ جھک جھک کر پیار کیا۔ آپ دلہا ہے؟ ایک بچے نے اس سے مٹھائی لیتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں دولہا ہوں، اس نے بڑی خوش دلی سے کہا، بلکہ اس نے چاہا کہ اس سے بار بار پوچھا جائے، کیا تم دلہا ہو؟ اور وہ بار بار کہے، ہاں ہاں میں دلہا ہوں۔
دادا نے امراح کو کتنی ہی دیر سینے سے لگائے رکھا۔ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا، مجھ سے زیادہ خوش آج اس دنیا میں کوئی نہیں۔ میں کبھی آپ کا شکریہ ادا نہیں کر سکوں گی دادا۔ بہت مشکل سے وہ بس یہی کہہ پائی۔ جذبات کی شدت سے اس سے کلام مشکل تھا۔ مسجد خالی ہونے لگی۔ آلیان نے انسلم ہال میں مشترکہ مبارکبادی شور بہرا ہوئے بغیر سن لیا اور کارل اور سائی سے کتنی ہی دیر بات کرتا رہا۔ دیکھ لو دلہا نہیں بھاگا، وہ مورگن سے کہہ رہا تھا۔ مورگن دل کھول کر ہنسی۔ تم لاہور میں ہونا اس لیے، روس ہوتے تو بھاگتے۔ ایک سایہ سا آلیان کے چہرے پہ لہرایا۔ ابھی کچھ دیر پہلے اس کی ویرا سے بھی کافی لمبی بات ہوئی تھی اور وہ اس کے ساتھ کافی لمبا چوڑا مذاق کرتی رہی تھی۔ آلیان نے گہرا سانس لیا۔ یہ پھانس شاید ہمیشہ اس کے دل میں رہنے والی تھی کہ اس نے پیارے دلوں میں سے ایک پیارے دل کی ملکہ لڑکی کو ہاں کہہ کر کیسے اسے واپس موڑ دیا تھا۔ امراح کی صورت وہ فائدے میں رہا تھا، لیکن اس پیاری لڑکی کا نقصان کر کے۔ اعلیٰ ظرفی میں وہ کبھی ویرا سے آگے بازی نہیں لے جا سکے گا۔ مورگن اور شارلٹ سے لمبی بات کرنے اور انہیں مسجد دکھانے کے بعد وہ لیڈی مہر کے پاس آیا، ان کا ہاتھ پکڑ کر چوما اور ان کی گیلی آنکھوں کو صاف کیا۔ آپ شارلٹ مورگن کی شادیوں پر بھی روئی رہی تھیں اور میری بھی، پر میں تو رخصت ہو کر کہیں نہیں جا رہا۔ لیڈی مہر ہنستی۔ خدا نے میری دعائیں قبول کیں۔ میری بھی ماما، وہ مسکرا دیا۔ ان سب نے مشترکہ تصویریں بنوائیں۔ پھر آلیان ماما مہر کو گاڑی تک چھوڑ آیا اور وہ سب چلے گئے۔ اس نے دادا سے اجازت لے لی تھی امراح کے ساتھ کچھ دیر وہاں رہنے کی۔ اچھا جی، اس ایپیسوڈ کو ہم یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں اور نیکسٹ ایپیسوڈ ہماری لاسٹ ایپیسوڈ ہوگی۔ لیکن یہ بھی تو لاسٹ ہے نا یار، جو پریویس ایپیسوڈ تھی وہ بھی لاسٹ لگ رہی تھی، یہ بھی لاسٹ لگ رہی ہے۔ لاسٹ میں کیا ہو جائے گا ایسا؟ شادی تو ہونی تھی، بس ہو گئی۔ اور کتنی خوبصورت یار ان کی شادی تھی نا، بہت مزہ آیا۔ اور یار واجد صاحب نہیں ہے اس میں شامل، لیکن وہ ضدی بھی تو بہت ہیں، شاید وہ بہت زیادہ ایکسٹریم بھی رد عمل نہیں دے رہے نا۔ دادا یار کتنی سویٹ دادا ہیں، کتنا پیار کرتے ہیں اپنی پوتی سے، اپنے بیٹے تک سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ اور آلیان لاہور میں آ کے کتنا خوش ہو رہا ہے۔ آلیان بہت سویٹ ہے یار، بہت سافٹ سا، کائنڈ سا، مزے کا ہیرو ہے، بہت بہت پیارا ہے۔ اور سارے بہت اچھے ہیں یار اس میں، اب تو کارل بھی بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے، سب اچھے لگ رہے ہیں، ہے نا۔ لیکن اب لاسٹ ایپیسوڈ میں شاید واجد مان جائے، اللہ کرے مان جائے، ہے نا۔ اور اچھا لکھنے کا سٹائل نا، یہ تو یا تو لوگوں کو بہت اچھا لگے گا، بہت ہی پوئٹری ٹائپ کا شاعرانہ سا انداز ہے اور بہت ہی فینٹسی بیسڈ ٹائپ کا ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں جن کو اس ٹائپ کی رائٹنگ پڑھنے کی عادت نہیں ہے، تو ان کو یہ سارا چیز فضول لگ رہی ہوگی۔ مطلب اس پوری ایپیسوڈ میں کہیں گے تو یہ تو قبول ہے کہہ دیتے ہیں، بس ہو جاتا۔ تو یہاں پر یہ پریوں کا آنا جانا، اگر اس کو بندہ امیجن کرے نا تو بڑا مزہ آتا ہے، سکون ملتا ہے۔ ایسے پریاں آ رہی ہیں، ہاتھیوں کے لیے یہ کھول دیا گیا۔ تو مجھے تو یہ اچھا لگ رہا ہے۔ آپ بتائیں آپ کو یہ سٹائل کیسا لگ رہا ہے؟ ویسے کہانی کو بہت ہی ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے ان باتوں کی وجہ سے، لیکن خیر ہے، اب کون کہانی کے لیے پڑھتا ہے؟ نہیں، کہانی کے لیے تو سبھی ناول پڑھتے ہیں، لیکن ایک انجوائمنٹ کے لیے ہوتا ہے نا، سبق تھوڑی ہے کہ جلدی سے بس جلدی ختم ہو جائے، ہے نا۔ آپ ساتھ انجوائے کر کے پڑھیں، تو مجھے تو اچھا لگ رہا ہے۔ اچھا جی، اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔